اردو ناول زون میں خوش آمدید۔ ہم پڑھ رہے تھے بندن، اور یہ اس کا 5th پارٹ ہے، تو چلے شروع کرتے ہیں۔ بلاج نے دعا کو بھی بہت مشکل سے سلایا تھا، اور ماہی کو تو نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ ساجدہ بھی پریشان تھی، گھر کی بیٹی غائب تھی، کس کو نیند آنی تھی۔ ماہی کمرے میں گئی، پورا کمرہ سنسان پڑا تھا۔ ماہی کے آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ حور کہاں چلی گئی ہو؟ ایک دفعہ تو مجھے بتایا ہوتا۔ وہ چلتے چلتے ٹیبل کے پاس گئی جہاں حور کی ڈائری کے اوپر ایک کاغذ پڑا تھا۔ ماہی نے وہ کاغذ اٹھایا۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ خط کون پڑھے گا، شاید ماہی۔ ہاں ماہی، کیونکہ دعا تو میرے کمرے میں نہیں آئے گی، اسے بلاج سنبھال لے گا، لیکن ماہی آ سکتی ہے۔ ماہی میری پیاری دوست، پتہ نہیں ہم دوبارہ ملیں گے یا نہیں، لیکن تم میری بہت اچھی دوست ہو، ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے۔ ماہی مزید رونے لگی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ ڈائری جب دانش کو بیا کی سچائی پتہ چلے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ دانش کو یہ ڈائری پڑھانا، اسی کے لیے ہی تو لکھی ہے۔ ماہی ڈائری پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ اوہ حور، پر ماہی تم سے ایک وعدہ چاہیے۔ مجھے پتہ ہے تم وعدہ پورا کرو گی، اپنی دوست کی بات مانو گی۔ میں جانتی ہوں کبھی نہ کبھی تو بیا کی سچائی سامنے آئے گی اور دانش ٹوٹ جائے گا۔ میری ایک گزارش ہے کہ تم دانش کو سنبھال لینا، پلیز ماہی، تم یہ کر سکتی ہو، میں جانتی ہوں، اور تم یہ کرو گی۔ فقط تمہاری دوست حور۔ ماہی کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ کہاں چلے گئی ہو یار، چھوڑ کر؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیوں دانش کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی تکلیف دے گئی ہو؟ وہ حور کے کمرے میں کتنی ہی دیر بیٹھی، اس کے ساتھ گزرے لمحے یاد کرتی رہی، اور پھر حور کی ڈائری اٹھا کر اپنے کمرے میں لے گئی۔ یہ حور کی امانت تھی، اور اب بس اسے بیا کی سچائی سامنے لانی تھی۔ اگلی صبح پھر سے دعا نیند سے جاگی تو پھر سے حور کی یاد آئی تھی۔ خان، مجھے آپ ہی کے پاس جانا ہے۔ ہنی پلیز چپ کر جاؤ، ہم جلدی ڈھونڈ لیں گے حور کو۔ نہیں خان، مجھے ابھی آپ ہی کے پاس جانا ہے، آپ ہی چاہیے، پتہ نہیں وہ کہاں ہیں۔ روتے ہوئے وہ بلاج کے سینے سے لگی تھی۔ بلاج نے دکھ سے دعا کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ چپ کر جاؤ ہنی، میری جان، پکا وعدہ، آج رات کو حور کو ڈھونڈ لیں گے۔ دعا نے جلدی سے سر اٹھایا۔ پکا وعدہ؟ وہ سو کرتی ہوئی بولی۔ ہاں میری جان، پکا۔ چلو تم تیار ہو جاؤ، پتہ ہے نا اکیڈمی جانا ہے۔ نہیں خان، جب تک آپ ہی نہیں ملیں گی مجھے سکون نہیں آئے گا، پھر مجھ سے پڑھا بھی نہیں جائے گا۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ تم بہت لاپرواہ اور ڈرامے باز ہو دعا۔ اف، آپ بنا خان۔ ہاں 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 میری جان، چلو اٹھو، فریش ہو جاؤ، ناشتہ کرتے ہیں۔ صبح نوال کی آنکھ کھلی تو ساتھ سوئے بازل کو دیکھا۔ اسے بہت غصہ تھا۔ رات کو کیسے اس نے دھمکی دی تھی، میں تمہیں ناک کو چنے چبواؤں گی بازل شاہ، دیکھنا تم۔ پھر وہ اٹھ کر فریش ہو کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ بازل جب اٹھا تو کمرے میں نوال کو نہ پا کر پہلے پریشان ہوا، پھر جلدی سے فریش ہو کر باہر چلا گیا۔ ماما، نوال کہاں ہے؟ ارے بیٹا ذرا صبر تو کر لو، میری بہو یہی ہے، کچن میں ہے، اور ناشتہ کر کے تم نوال کو یوں نہیں چھوڑاؤ، میں نہیں چاہتی کہ اس کی پڑھائی کا حرج ہو۔ واٹ ماما، یونی؟ ابھی کل ہی تو شادی ہوئی ہے، اور آج یونی؟ آنٹی اسے کہہ دے میں یونی جاؤں گی، میں نے آگے پڑھنا ہے۔ وہ تو ایسے شفق کے ساتھ چپک گئی تھی جیسے کب سے جانتی ہو۔ کوئی بحث نہیں، تم چھوڑ کر آؤ گے۔ اوکے ماما۔ اس نے نوال کو غصے سے دیکھا تو نوال مسکرانے لگی۔ اسے دیکھ کر پھر سے ناشتہ کرنے لگا۔ جلدی سے باہر آؤ نوال، وہ کہہ کر چلا گیا۔ گاڑی میں بیٹھے تو نوال نے بازل کو پکارا۔ آج مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ کیوں؟ ابھی کل تو تم آئی ہو اور ابھی ہی یاد ستانے لگی۔ ہاں تو کیا، تم اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آؤ نا، تو تمہیں پتہ چلے کہ کتنی یاد آتی ہے۔ بڑے آئے باتیں کرنے والے۔ ارے میری جان، تم تو لڑنے پر آ گئی ہو۔ اوکے چھوڑ آؤں گا تمہیں، میرے ساتھ ہی واپس آنا پڑے گا، تبھی لے کر جاؤں گا۔ نہیں، میں کچھ دن رہوں گی۔
نہیں، پھر میں تمہیں لے کر نہیں جاؤں گا، میں خود چلی جاؤں گی، میں تمہیں جانے نہیں دوں گا، تمہارے بغیر مجھے نیند نہیں آتی پانڈے، تم نے بھائی سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے روکو گے نہیں۔ ہاں تو میں کب روک رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں ہم ساتھ ہی واپس آئیں گے۔ مرو تم، مر ہی تو گیا ہوں تم پر، یہ تھرڈ کلاس ڈائلاگ کہاں سے سیکھتے ہو لفنگے؟ جب سے تم ملی ہو خود بخود آ جاتے ہیں۔ اف، چپ کر بیٹھ جاؤ، وہ تنگ ہوتے ہوئے بولی تھی۔ وہ یونیورسٹی پہنچ گئے تھے۔ نوال دعا کا انتظار کرتی رہی اور دعا نہیں آئی تھی۔ اسے پتا تھا گھر میں پریشانی کی وجہ سے نہیں آئی، لیکن اسے ابھی حور کے بارے میں نہیں پتا تھا۔ کشش، وہ لڑکا پھر سے حور کے پاس آ کھڑا ہوا تھا۔ دیکھیے، آپ کے بغیر میرا دل نہیں لگ رہا ہے، پلیز اٹھ جائیں ورنہ میں خود کو کچھ کر لوں گا، مجھے مزید مت آزمائیں۔ اس نے حور کا ہاتھ پکڑا اور کئی آنسو اس کے ہاتھوں پر گرے تھے۔ رات کو داہم نے بلاج، دعا اور ماہی کو بلا لیا تھا، وہ سب ہی حور کے پاس کھڑے تھے۔ تم کو حور کہاں سے ملی؟ بلاج نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ جب میں آپ لوگوں کے گھر آ رہا تھا تو راستے میں میری گاڑی کے ساتھ ٹکرا گئی تھی۔ تو تم نے وہ ڈرامہ کیوں کیا؟ کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اب آپ لوگوں میں سے کوئی میری حور سے ملے۔ تو اب کیوں بلایا ہے؟ بلاج کو غصہ آ رہا تھا۔ وہ لوگ کل سے کتنا پریشان تھے۔ جو مجھے کل سننے کو ملا تھا وہ آپ لوگوں کو بتانا ضروری ہو گیا تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب کہ آپ لوگوں میں سے کسی کو پتا تھا کہ حور کو برین ٹیومر ہے۔ واٹ؟ سب کو شوق لگا تھا۔ برین ٹیومر؟ ہاں، کل ہی ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ وہ اب سیکنڈ لاسٹ سٹیج پر ہے۔ ابھی سے علاج شروع نہ کیا تو ان کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ خان، آپ ہی کو کیا ہوا ہے؟ وہ ٹھیک تو ہو جائیں گی نا؟ وہ اٹھ کیوں نہیں رہی؟ ہنی میری جان، وہ کومے میں چلی گئی ہے، جلدی ہی کومے سے باہر آ جائیں گی، تم دعا کرنا۔ آپ کو اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ آپ کو کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ حور کہاں ہے۔ ہاں خان، مجھے یاد ہے، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ گڈ میری جان۔ ماں ہی تو بس یک ٹک حور کو دیکھے جا رہی تھی، کہاں زندگی لے آئی تھی اسے۔ تم نے ڈاکٹر سے بات کی یہ علاج شروع کریں؟ تم نے ڈاکٹر سے بات کی کہ یہ علاج شروع کریں؟ ہاں، میں بات کر چکا ہوں، علاج آج سے شروع ہو جائے گا، لیکن جب وہ ہوش میں آئے گی تو آپریشن تب ہی ہوگا۔ ڈاکٹروں نے بولا ہے 3-4 ماہ لگ جائیں گے۔ بلاج بس اتنا ہی کہہ سکا۔ اسے بھی دکھ تھا جو حور کے ساتھ ہو چکا تھا۔ چلو آؤ گھر چلتے ہیں، تم حور کا دھیان رکھنا۔ تم لوگ فکر نہ کرو، اب حور میری ذمہ داری ہے، میں دوسرے لوگوں کی طرح انہیں تکلیف نہیں دوں گا۔ اچھا، تو وہ جس سے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ داہم ہی تھا؟ ٹھیک ہے بھائی، یہ تو اچھا ہو گیا۔ نوال گھر آئی تو بلاج نے بتایا کہ دعا اب نہیں جائے گی، وہ اکیڈمی ہی جائے گی۔ نوال کو دکھ تو ہوا، لیکن وہ دعا کی کنڈیشن اور گھر کے ماحول کی وجہ سے سمجھ گئی تھی۔ حور کے بارے میں بھی سن کر بازل اور نوال پریشان ہوئے تھے۔ نوال رات کو واپس چلی گئی تھی۔ ساجدہ اپنی بیٹی کو خوش دیکھ کر مطمئن تھی۔ اگلے دن بلاج دعا کو ابراہیم کے گھر چھوڑ کر گیا۔ ہیلو ابراہیم۔ او بلاج، تم اس وقت یہاں؟ ہاں، میں نے تم سے بات کی تھی نا، دعا کو اکیڈمی پڑھانی ہے اس لیے۔ ابراہیم نے گہری نظروں سے دعا کو دیکھا، جو کہ ہلکے پنک کلر کی قمیض اور وائٹ کلر کی شلوار میں، گلے میں سٹالر کی طرح دوپٹہ لیے، نیلی آنکھیں، لمبے بال، وہ ایک پرفیکٹ گڑیا لگ رہی تھی۔ ہاں، میں دعا کو پڑھا دوں گا۔ دعا کو اس گھر میں آ کر تھوڑا عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ دعا نے مضبوطی سے بلاج کا بازو پکڑ لیا اور ابراہیم نے بسم کر دینے والی نظروں سے دعا کا ہاتھ دیکھا تھا، جس سے اس نے بلاج کا بازو پکڑا ہوا تھا۔ چلو دعا، تم بیٹھو، میں جاتا ہوں۔ نہیں خان، آپ بھی یہاں رہے نا۔ لیکن میری جان، مجھے آفس جانا ہے۔
ابراہیم، میری ہنی کو ڈانٹنا نہیں ہے، اسے میں نے بہت لاڈ سے رکھا ہوا ہے۔ فکر نہ کرو بلاج، اسے تم سے زیادہ پیار دوں گا۔ ایک دفعہ آ جائے میرے پاس، وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولا۔ کیا مطلب؟ ہاں، مطلب یہ کہ میں بھی لاڈ سے ہی پڑھاؤں گا۔ خان، دعا پلیز تم اپنے خان کی بات نہیں مانو گی کیا؟ مانوں گی نا آپ کی بات۔ وہ منہ بناتے ہوئے اس کا بازو چھوڑ کر صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ تم دعا کا خیال رکھنا، بس میں یہ کہوں گا کہ تم اپنا خیال رکھنا۔ بہت سر کھاتی ہے یہ، اور اچھے سے پڑھانا۔ اگر کوئی بھی بات ہو تو مجھے کال کر دینا۔ اوکے بلاج، جاؤ بھی ورنہ وہ ایسے ہی منہ بناتے ہوئے تمہیں دیکھتی رہے گی۔ ہاں 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 ہاں، بلاج بھی مسکراتا ہوا چلا گیا۔ چلو دعا، کہاں سے سٹارٹ کریں؟ آج نہیں پڑھنا سر، آج ہم اپنا انٹرویو دیتے ہیں۔ وہ صوفے پر اپنے پاؤں رکھ کر بیٹھ گئی۔ اچھا، پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ سر، آپ اتنے بڑے گھر میں اکیلے رہتے ہیں، آپ کو ڈر نہیں لگتا کیا؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ نہیں، مجھے ڈر نہیں لگتا، میں اسی میں خوش ہوتا ہوں، اور بہت جلد میرے پاس کوئی آ جائے گا جس سے اس گھر میں رونق آ جائے گی۔ کون؟ دعا نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ وہ بعد میں پتہ چل جائے گا۔ آپ کی شادی ہوئی تھی؟ آپ کی شادی ہوئی تھی کیا؟ آپ کی بیوی کہاں ہے؟ ابراہیم کا دل بیٹھا تھا بیلا کے ذکر پر۔ میری بیوی اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ اوہ، سو سوری سر، آپ دکھی نہ ہو، میں آ گئی ہوں، دیکھنا اس گھر میں 2 گھنٹے میں رونق لگے گی۔ ہاں ہاں ہاں، وہ کہکا لگاتے ہوئے اپنی ہی بات پر ہنسی تھی۔ وہ اور ابراہیم کو لگا اس کے ہنسنے سے اس وحشت زدہ حویلی میں رونق آ گئی ہے، خوشیاں بھر گئی ہوں۔ وقت بہت جلدی گزر رہا تھا، پلک جھپکتے 3 مہینے گزر گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ دانش ابھی بھی بیا کا خیال اچھے سے رکھ رہا تھا، اور بیا اپنے پرانے عاشق اسد کے ساتھ شادی کے پلان بنا رہی تھی۔ وہ اس بچے کے بدلے دانش سے 2 کروڑ لینے والی تھی، جو کہ بیا اور اسد کی زندگی گزارنے کے لیے بہت تھا۔ وہ بس ایک دفعہ بچہ ہونے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ دانش کو بلیک میل کر سکے۔ ان 3 مہینوں میں کوئی ایسا دن نہیں تھا، کوئی رات ایسی نہیں تھی کہ داہم اپنی حور کے اپنی کشش کے پاس نہ گیا ہو، جس کے چہرے پیار کشش جیسے نور تھی، اور داہم بے ساختہ اسے کشش کا نام دے گیا۔ آج رات وہ پھر آیا تھا، آج بھی اپنی حور کو ایسے ہی لیٹا دیکھ کر ضبط سے آنکھیں لال ہوئی تھی۔ اور ایک دفعہ آپ اٹھ جائیں، دیکھنا جتنا مجھے تنگ کر رہی ہے نا، اس سے ڈبل آپ کو تنگ کروں گا، کہ اب آپ مجھے ڈانٹیں گی، غصہ کریں گی، لیکن میں باز نہیں آؤں گا۔ وہ کیا کیا باتیں کرتا جا رہا تھا، اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ وہ تو عاشق تھا اپنی سانولی سی حور کا، اور ایک عاشق کیا باتیں کر سکتا ہے۔ میں ابھی جا رہا ہوں لیکن آؤں گا، اور پلیز جلدی سے اٹھ جائیں، مجھ میں اور ہمت نہیں ہے آپ سے دور رہ سکوں۔ وہ اس کے ہاتھ کی پچھلی سائڈ پر بوسہ دے کر چلا گیا۔ حور کی آنکھوں سے آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہوئے تھے۔ وہ سن سکتی تھی لیکن حرکت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ سب کی باتیں سنتی تھی۔ دعا، ماہی کتنی دیر اسے آ کر اس سے باتیں کرتے تھے، لیکن حور میں کوئی جواب یا حرکت نہ کرتے دیکھ وہ دکھ سے چلی جاتی تھی۔ ڈاکٹر نے امید دی تھی کہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ اف دعا، تم نے ان 3 مہینوں میں میرا سر کھا دیا ہے، بہت تنگ کرتی ہو تم۔ ابراہیم واقعی دعا سے تنگ آ گیا تھا، کبھی اس کی اوٹ پٹانگ حرکتیں، کبھی اوٹ پٹانگ باتیں۔ اف، پتہ نہیں بلاج تمہیں کیسے جھیلتا ہے۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں نا، اسی لیے مجھے جھیل لیتے ہیں۔ آپ تھوڑی پیار کرتے ہیں جو میری باتیں جھیل سکیں۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ میں بھی تم سے بے حد پیار کرتا ہوں دعا۔ وہ آہستہ سے بولا۔ کچھ کہا آپ نے؟ نہیں۔ خان ابھی تک مجھے لینے نہیں آئے، میں اکیلی چلی جاتی ہوں، یہ 2 گھر چھوڑ کے ہی تو ہمارا گھر ہے۔ اوکے چلی جاؤ، لیکن دھیان سے جانا۔ اوکے ٹھیک ہے۔
چھٹی مل گئی تو وہ خوش ہوتے ہوئے نکل گئی۔ بلاج نے کہا تھا جب تک میں نہ آؤں گھر نہ جایا کرو، لیکن وہ سنتی ہی کب تھی۔ ان 3 مہینوں میں نوال نے بازل کو ناکو چنے چبوا دیے تھے۔ آج نوال نے گھر جانا تھا اور بازل نے کہا تھا کہ وہ اسے گھر لے کر جائے گا، لیکن وہ تو اپنی دوستوں میں مگن تھا۔ 9 بج چکے تھے لیکن بازل نہیں آیا تھا۔ اسے اتنی دفعہ کال کر چکی تھی لیکن وہ اٹھا ہی نہیں رہا تھا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں مگن تھی، غصے سے بازل کو سوچ رہی تھی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ بازل نے اس کے گرد بازو حائل کیے۔ وہ چونک کر جلدی سے پیچھے ہونے لگی تو بازل نے مزید اسے خود میں قید کیا تھا۔ میرا پانڈا میرا انتظار کر رہا ہے کیا؟ خوش فہمی ہے تمہاری، وہ جلدی سے بولی۔ اچھا چلو، میں تو کہنے لگا تھا کہ آؤ تمہیں تمہارے گھر لے جاؤں، لیکن اب رہنے دو، مجھے ابھی جانا ہے۔ ایک تو تم پہلے ہی لیٹ آئے ہو، اب نخرے دکھا رہے ہو، نوال نے چبا چبا کر کہا۔ پہلے کہو آئی لو یو بازل۔ میں نہیں جا رہی اپنے گھر، اپنا منہ دھو کے آئی اور جلدی سے بستر میں گھس گئی۔ میں خود کل گھر چلی جاؤں گی۔ رات کے نہ جانے کون سا پہر تھا کہ بلاج کو خواب آیا کہ وہ ننگے پیر بھاگتا جا رہا تھا اور دعا اس کے آگے آگے جاتی جا رہی تھی۔ دعا رک جاؤ، رک جاؤ دعا۔ نہیں خان، وہ مجھے بلا رہا ہے، میں آپ سے دور جا رہی ہوں۔ دعا نے مسکرا کر کہا۔ نہیں دعا، تم میری ہو۔ نہیں خان، میں اس کی ہوں۔ بلاج کا سانس پھول گیا تھا لیکن وہ دعا تک نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ دعا میری جان رک جاؤ، لیکن دعا دھوئیں میں غائب ہو چکی تھی۔ دعا بلاج کا نام لیتا اٹھا تھا، پورا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے دعا کو دیکھا جو آج بھی اس سے چپک کر سوئی ہوئی تھی۔ میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا دعا، تم صرف میری ہو۔ جو کوئی تمہیں مجھ سے چھینے گا میں اسے مار دوں گا۔ بلاج دعا کے ماتھے پر بوسہ دے کر نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ ماہی پانی پینے کچن میں جا رہی تھی کہ بیا کے روم کے پاس سے گزری تو اسے بیا کی آواز سنائی دی۔ اسد تم ٹینشن مت لو، جیسے ہی یہ بچہ پیدا ہوگا میں اس کے بدلے دانش سے 2 کروڑ مانگوں گی، اور یہ خانو کی اولاد ہے، مجھے یقین ہے وہ اسے لے لے گا، وہ اسے لے لے گا۔ ہاں پھر میں اس سے طلاق لے کر تمہارے پاس آ جاؤں گی، پھر تم مجھ سے شادی کرو گے نا؟ ماہی کو تو پہلے ہی بیا کی حقیقت پتہ تھی۔ ایک ماں ایسے بھی کر سکتی ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ بہت جلد بیا بی بی تمہاری حقیقت گھر والوں کے سامنے لاؤں گی، اور یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلی گئی۔ بیا کے ڈلیوری کے دن بھی قریب تھے۔ نوال صبح اٹھی تو خود کو بازل کے حصار میں پایا۔ اس نے اس کی گرفت سے نکلنا چاہا لیکن وہ اٹھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ بازل پلیز مجھے چھوڑو۔ کیوں چھوڑ دوں؟ وجہ؟ کیونکہ مجھے جانا ہے واش روم۔ صبح ہو گئی ہے۔ مگر میری تو ابھی صبح نہیں ہوئی میری جان۔ جب اتنی پیاری نرم نرم سی بیوی سینے سے لگ کر سوئے تو کون کم بخت صبح ہونے کا انتظار کرے؟ بازل نوال کے کان میں سرگوشی سے بولا تھا۔ بازل پلیز، بازل پلیز چھوڑو مجھے گینڈے کہیں کے۔ کیا؟ میں تمہیں کہاں سے گینڈا لگتا ہوں میری پانڈے؟ کیا مطلب کہاں سے لگتے ہو؟ گینڈے اتنا بھاری ہاتھ رکھا ہے مجھ پر، ہٹاؤ اسے ورنہ توڑ دوں گی۔ ہاں، اب بھاری بیوی پر بھاری ہاتھ رکھنے میں کیا حرج ہے میری پانڈے؟ تمہیں میں نے کتنی دفعہ کہا ہے بازل کہ پانڈے نہ بولا کرو؟ وہ چیخی تھی۔ شت، آرام سے، میں نے بھی تو تمہیں کتنی بار بولا ہے میں پانڈا ہی بولوں گا۔ تمہاری تو وہ ابھی کچھ بولتی، بازل نے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر لیا۔ کمرے کی معنی خیز خاموشی میں دونوں کی سانسوں کی آوازیں تھیں۔ کچھ دیر بعد بازل پیچھے ہوا، نوال کے سرخ چہرے کو دیکھنے لگا۔ تم نا بہت برے ہو بازل، نوال اپنے سرخ ہونٹ پر زبان پھیرتے ہوئے بولی۔ میری جان، تمہاری چپڑ بند ہوتی
اس لیے سوچا ایسے ہی چپ کروا لوں۔ بدتمیز چھچورے، بس یہی کام آتا ہے تم کو۔ وہ جلدی سے اٹھ کر واش روم میں بھاگی تھی۔ تو بیگم تم بھی یہ کام کر لو، یقین کرو بہت مزہ آئے گا اور میں بہت خوش بھی ہوں گا۔ وہ اس وہ یہ بات بولتا نوال کو مزید تپا گیا تھا۔ بابا جی وہ لڑکی کب میری ہوگی؟ بیٹا تم بس وہ چلا جاری رکھو جو میں نے تمہیں دیا تھا، بس کچھ دنوں بعد وہ ایک رات آئے گی جس دن میں تمہیں خاص وظیفہ دوں گا۔ وہ لڑکی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری ہو جائے گی۔ بابا جی آپ بہت اچھے ہیں۔ ابراہیم پتر تو میرے بیٹے کی طرح ہے۔ کیا ہوا جو میں نے اپنا سارا خاندان کھو دیا، لیکن تجھ میں اب مجھے اپنے بیٹے کا چہرہ نظر آتا ہے، اسی لیے تیری مدد کر رہا ہوں۔ بابا جی اس چلنے کے بعد آپ سے ملنے آؤں گا۔ ہاں جاؤ، آج کی رات اس کے شوہر پر حملہ کرو تاکہ وہ اس سے دور رہے، آئی سمجھ؟ جی بابا جی۔ ابراہیم اس بابا کے ہاتھ چوم کر چلا گیا۔ پیچھے وہ بابا پھر سے اپنا عمل شروع کر چکا تھا۔ ماما نوال کہاں ہے؟ بیٹا وہ تو یونیورسٹی کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ کیوں ماما؟ اسے کہیں کہ وہ میرا ناشتہ بنائے۔ کیا میں ناشتہ بناؤں؟ وہ پیچھے سے آتے جلدی سے بولی تھی۔ ہاں تم اچھی بیوی ہو نا، اتنے خوبصورت موٹے موٹے ہاتھ ہیں تمہارے، تو ان خوبصورت ہاتھوں سے میرے لیے ناشتہ بنانے کی زحمت کر لو۔ بازل نے معصومیت سے کہا، تمہارا گلا نہ دبا دوں میں ان موٹے موٹے ہاتھوں سے؟ میں نہیں بنا رہی، کیا کر لو گے؟ اف، تم دونوں ہمیشہ بچوں کی طرح لڑتے ہی رہنا۔ دیکھ رہی ہیں ماما، یہ آپ کی بہو میرا گلا دبائے گی، یہ نہیں چاہتی کہ میں آپ کو دادی بناؤں۔ بازل، نوال سرخ چہرے سے بازل کو بولی۔ ہاں 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 بیٹا شرم کر لو، ماں کے سامنے ہی تھوڑی باز آ جایا کرو، میری معصوم سی بہو کو تنگ نہ کیا کرو۔ آنٹی یہ تنگ کر رہا ہے مجھے یونی کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ وہ منہ بناتے ہوئے شفق کے گلے لگی تھی۔ بس یہی ایک ہتھیار تم کو مل گیا ہے۔ ماما ناشتہ دے دینا مجھے، ورنہ یہ تو مجھے بھوکا ہی مارے گی۔ اچھا نوال بیٹا تم بیٹھو، میں ناشتہ بھجواتی ہوں۔ جی آنٹی۔ وہ منہ سے زبان نکال کر بازل کو تنگ کرنے لگی۔ تم بہت بگڑتی جا رہی ہو پانڈے، ایک دفعہ میرے ہاتھ آ جاؤ، دیکھنا کیسا سیدھا کروں گا۔ آ ہی نہ جاؤں تمہارے ہاتھ، آئے بڑا سیدھا کرنے والے۔ داہم پھر سے حور کے پاس آیا۔ حور پلیز اٹھ جائیں، 3 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے، کب تک آپ مجھے یوں تڑپائیں گی؟ دیکھنا گن گن کے بدلے لوں گا آپ سے۔ آپ کو کیا ضرورت تھی گھر سے نکلنے کی؟ اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا اور آپ کو لے جاتا تو میں آپ کو پھر سے کھو دیتا۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے ایک دفعہ بھی میرا نہیں سوچا؟ وہ تو عاشق بنا باتیں کیے جا رہا تھا، لیکن سننے والے تو کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ آئی لو یو حور، یو آر اونلی مائن مائی لو۔ وہ کرسی سے ہی ٹیک لگا کر کرسی کی پشت پر ٹکا دیا، لیکن وہ حور کے ہاتھ میں حرکت ہوئی ہلکی سی حرکت کو نہیں دیکھ سکا تھا، اگر دیکھ لیتا تو جی اٹھتا۔ داہم حور کو زندگی کی طرف واپس لے آیا تھا۔ رات کو دعا پھر سے بلاج کے سینے سے لگی تھی۔ ایک دم سے اس کی آنکھ کسی ڈر کی وجہ سے کھلی تھی۔ اس نے بلاج کی طرف دیکھا تو اس کی چیخ نکلی تھی۔ اتنی زور دار چیخ سے بلاج بھی اٹھ گیا کہ کیا ہوا دعا؟ وہ اس کے قریب جانے لگا تو دعا بلاج سے دور بھاگ رہی تھی۔ خان مجھے بچائیں، مجھے بچا لیں۔ وہ بلاج کے سامنے ہی اپنے خان کو آوازیں دے رہی تھی۔ دعا میں ہی تو خان ہوں۔ نہیں آپ خان نہیں ہو، کوئی ہے، مجھے بچائے۔ اس نے باہر بھاگنا چاہا، ڈر سے اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، وہ بھاگ بھی نہیں پا رہی تھی۔ اسے بلاج کا چہرہ نہیں کسی اور ہی مخلوق کا چہرہ نظر آ رہا تھا جو کہ بے حد ڈراؤنا تھا۔ وہ باہر بھاگی تو دعا کا شور سن کر ماہی، دانش، ساجدہ بھی باہر آ گئے تھے۔ چھوڑو مجھے خان بلاج جو اس کی طرف جانے لگا تو دعا ڈر کر ماہی کے پیچھے ہو گئی۔
ماہی ماہی بچاؤ مجھے، یہ مجھے مار دے گا، اس نے بلاج کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ کیا بکواس ہے یہ دعا، میں تمہیں کیوں ماروں گا؟ کیونکہ آپ میرے خان نہیں ہیں۔ دعا، یہ بلاج بھائی ہے، ماہی نے بھی سمجھایا۔ نہیں، آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا یہ کتنا ڈراؤنا آدمی ہے، یہ مجھے مار دے گا، آپ سب کو بھی مار دے گا، جاؤ یہاں سے، وہ جذباتی ہوتی چیخی تھی۔ ماہی نے بلاج کو اشارہ کیا تو بلاج نے زبردستی پکڑ کر اس کی نس دبائی تھی، جس سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ یہ کیا ہو گیا ہے میری بچی کو؟ نہ یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے میری بچی کو، حور ہے اس کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ یہ میری بیٹی اور ساجدہ تو رونے لگی تھی۔ خالہ آپ پریشان نہ ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گی، آپ جائیں آرام کریں۔ بلاج دعا کو کمرے میں لٹا کر ماہی کے روم میں گیا تھا۔ ماہی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ بلاج بھائی، جس کا ڈر تھا نا وہی، وہ مجھے پکا یقین ہے کہ دعا پر جادو ہو رہا ہے اور آج آپ پر حملہ کیا گیا تھا تاکہ دعا آپ سے دور رہے۔ آپ کے چہرے میں اسے کوئی اور ڈراؤنا چہرہ نظر آ رہا تھا، اس لیے وہ ڈر رہی تھی۔ ماہی، کون کر رہا ہے ایسا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کیا کروں؟ وہ بہت پریشان ہوا تھا۔ ایسے ہی ہوتا رہا تو دعا مجھ سے دور ہو جائے گی۔ نہیں بلاج بھائی، میں کچھ کرتی ہوں، میں آپ فکر مت کریں۔ بلاج بھی سر ہلاتا ہوا کمرے میں واپس چلا گیا، جہاں دعا ہوش و حواس سے بیگانہ سوئی ہوئی تھی۔ نوال نے آج پہلی دفعہ اپنے پسند کا پاستا بنایا تھا، لیکن وہ بازل کو پسند نہیں تھا۔ میری طرف سے بھاڑ میں جائے، میں تو کھاؤں گی۔ ماما، میرے لیے کیا بنایا آپ کی بہو نے؟ میری بہو نے میرے لیے، تمہارے پاپا کے لیے اور اپنے لیے پاستا بنایا ہے، اور تمہارے لیے رضیہ نے بریانی بنائی ہے، تم وہ کھانا۔ ارے بریانی بھی اپنی بہو سے بنواتی نا، میری بہو کیوں بنائے؟ اس نے پاستا بنایا ہے، اتنا بہت ہے، میں اپنی بہو سے کوئی کام نہیں کرواؤں گی۔ ماما، آپ میری دشمن بنتی جا رہی ہیں، وہ منہ بناتے ہوئے بولا تھا، کیونکہ میری بہو تم سے بھی لاڈلی بن چکی ہے۔ ماما، یہ اچھا نہیں ہے۔ ہاں ہاں ہاں، میری پیاری آنٹی، اس نے شفق کے دونوں گالوں پر بوسہ دیا اور کمرے میں چلی گئی۔ وہ کوئی بھی موقع نہیں چھوڑتی تھی بازل کو تنگ کرنے کا، اور شفق بھی اپنی بہو کے ساتھ مل جاتی تھی۔ بازل بھی خوش تھا کہ نوال یہاں خوش ہے، وہ بے حد پیار کرتا تھا نوال سے۔ بیٹا، آج نوال کو شاپنگ پر لے جانا، جب سے آئی ہے تم ایک دفعہ بھی لے کر نہیں گئے۔ اوکے ماما، لے جاؤں گا آپ کی بہو کو۔ تم کیوں جیلس ہو رہے ہو؟ ہاں تو نہ ہوں کیا، اس نے آتے ہی میری ماما مجھ سے چھین لی ہے۔ میں تمہاری ہی ماما ہوں، تم کبھی نہیں سدھر سکتے، اور جو سدھر جائے وہ بازل تو نہ ہوا نا ماما۔ ہاں میرا بچہ، شفق نے پیار سے بازل کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ماہی نے جلدی سے اپنا موبائل ریکارڈ آن کیا اور بیا کے پاس چلی گئی۔ ہیلو بیا۔ ہیلو ماہی، تم آج میرے کمرے میں؟ خیریت تو ہے نا بیا؟ خیریت تو ہے نا؟ بیا مسکراتے ہوئے اٹھی۔ مجھے تم سے بات کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، مجھے تمہاری ساری حقیقت پہلے ہی حور بتا چکی تھی، لیکن تم اس قدر گھٹیا نکلو گی کہ اپنے ہی بچے کو تم بیچنے کی بات کر رہی ہو؟ واٹ دا ہیل، کیا بکواس ہے یہ؟ بیا بھی غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بکواس میں نہیں، تم کر رہی ہو، میں نے ساری باتیں سن لی تھی جو تم اپنے دوست، اپنے یار کے ساتھ کر رہی تھی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ بیا، دانش تم سے اتنا پیار کرتا تھا۔ اوہ، تو تمہیں پتہ چل گیا، لیکن کیا ہے نا ماہی ڈارلنگ، تمہاری باتوں پر کوئی یقین نہیں کرے گا، جیسے اس بیچاری حور کی باتوں پر کسی نے یقین نہیں کیا تھا، تو تمہاری باتوں پر کون کرے گا؟ میں بتاؤں گی سب کو کہ تم نے واجد انکل سے بدلہ لینے کے لیے اور پیسوں کے لیے دانش سے شادی کی تھی۔ ہاں 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 ڈارلنگ، تم مجھے بچی سمجھتی ہو کیا؟ ہاں، میں نے اس بڈھے سے بدلہ لینے کے لیے دانش سے شادی کی تھی۔ پیار تو دور کی بات، میرا بس چلے تو اس گھر کے ایک ایک فرد کو موت دوں اپنے ہاتھوں سے۔ کیا مطلب؟ بیا، میں تمہاری جان لے لوں گی اگر اس گھر کے ایک بھی فرد کو تم نے کچھ کہا تو۔ تم نے واجد انکل کو مارنے کی کوشش کی لیکن وہ بچ گئے، افسوس
ماہی نے اسے اور جذباتی کرنا چاہا، اور وہ آج قسمت کی ماری اپنے راز کھولتی جا رہی تھی۔ ہاں، میں نے مارنے کی کوشش کی تھی اس بڈھے کو، اس سے اپنے باپ کا بدلہ لینا تھا، اس لیے میں نے اسے مارنے کی کوشش کی اور الزام اس کالی پر لگا دیا۔ اور دانش بیچارہ میرے پیار میں پاگل اپنی بچپن کی دوست کو نہیں پہچان سکا، اور وہ کم عقل کانوں کا کچا میری باتوں پر یقین کرتا رہا اور حور کو بے عزت کرتا رہا۔ تم سوچ نہیں سکتے میں کتنی خوش ہوئی تھی جب حور کی بے عزتی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا اور کہا تھا میں دانش کی زندگی سے نکل جاؤں، وہ اپنے دوست کی زندگی برباد نہیں ہونے دے گی۔ اور باہر کھڑا دانش شروع سے ساری باتیں سنتا زلزلوں کی زد میں تھا۔ بیا، اس کے پیروں سے زمین کھسک گئی تھی، اور پتہ ہے کہ وہ بچہ بھی میں نے خود مارنا چاہا تھا، بلکہ وہ ہلکے ڈوز والی میڈیسن میں نے خود ہی لی تھی، لیکن حور پر الزام لگا دیا۔ حور بیچاری کی نا شکل اچھی ہے نہ قسمت، لیکن ماہی کون بتائے گا یہ سب دانش کو؟ وہ تو پاگل ہے، مجھ سے بے حد پیار بھی کرتا ہے، کسی کی بات نہیں سنتا، کسی کی بات پر یقین نہیں کرتا۔ بیا، دانش نے دھڑام سے دروازہ کھول کر چیخا تھا کہ ایک دفعہ دونوں ہی اپنی جگہوں سے اچھلی تھی۔ دانش؟ بیا کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ دانش نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ایک زوردار تھپڑ بیا کے منہ پر مارا تھا۔ بے غیرت لڑکی، تم سے میں نے بے انتہا پیار کیا تھا اور تم نے یہ سب کیا کیا؟ نہیں دانش، وہ سب کیا؟ ہاں سب کیا؟ سب ہاں کیا؟ میں خود تمہاری سچائی اپنے کانوں سے سن چکا ہوں۔ دانش کا دل چاہ رہا تھا وہ بیا کو کھڑے کھڑے قتل کر دے۔ تمہارے کالے کارنامے اپنے کانوں سے سن چکا ہوں میں۔ سن لیے تو اچھا ہوا، میں بھی تم جیسے آدمی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی جسے اپنے رشتوں پر یقین نہیں تھا، وہ بھی صرف میرے لیے۔ بیا کی برداشت بھی ختم ہوئی تھی، وہ بھی بول پڑی تھی۔ مجھ جیسے آدمی؟ ہاں، تم جیسے آدمی جو اپنی دوست کا نہ ہو سکا، کانوں کا کچا۔ اور تم سے پیار تو میں نے کبھی کیا ہی نہیں تھا، میں صرف اور صرف اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے تم جیسے انسان سے شادی کی تھی، اسی لیے یہ سب ڈرامہ کیا۔ جیسا باپ ویسی بیٹی۔ باپ نے شریف بندے جیسا باپ ویسا بیٹا۔ باپ نے شریف بندے پر الزام لگا کر اسے موت کے منہ میں پہنچا دیا، اور تم بھی اپنے باپ جیسے نکلے۔ حور کو پتہ نہیں کہاں مرنے کے لیے چھوڑ آئے ہو۔ یہ سننا تھا کہ دانش نے غم اور غصے سے ایک اور تھپڑ مارا تھا جو کہ بیا کو زور کا لگا تھا۔ بلاج، دعا، ساجدہ بھی کمرے میں آ چکی تھی، وہ بھی سب سن چکی تھی۔ اتنے زور کا تھپڑ پڑا تھا کہ بیا نیچے گری تھی اور اس کے پیٹ میں درد اٹھا تھا۔ آہ! بیا زوروں سے چیخی تھی۔ ساجدہ جلدی سے آگے بڑھی تھی، ان کے خاندان کا وارث تھا، وہ کیسے مرنے کے لیے چھوڑ دیتی؟ میں اس بے غیرت لڑکی، بے وفا لڑکی کو ہاتھ تک نہیں لگانا چاہتا، میری طرف سے مرے جیے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ بلاج نے اسے جلدی سے اٹھایا اور ہسپتال کے لیے نکل گیا۔ دانش تیز تیز قدم اٹھاتا گاڑی میں بیٹھا اور سڑکوں پر نکل گیا۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ اپنے گھر والوں کا سامنا کرے۔ اس نے حور کو کتنا کچھ سنایا تھا۔ دانش، میری بات کا یقین کرو، وہ بیا ٹھیک لڑکی نہیں ہے، وہ تمہیں دھوکہ دے رہی ہے۔ دانش کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ دانش، تم تو میرے دوست تھے نا، میرے ساتھ ایسا نہیں کرو دانش، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے پانی کی وجہ سے اس کی آنکھیں پانی کی وجہ سے دھندلی ہوئی تھی۔ دانش، پیار کرتی ہو مجھے؟ پیار کرتی ہوں، مجھے طلاق مت دو، میں مر جاؤں گی۔ اس سے گاڑی کا بیلنس بگڑا تھا اور سامنے درخت پر جا لگی تھی۔ ٹھا کی آواز سے وہاں ہر طرف شور تھا۔ دانش کے منہ سے جو آخری لفظ نکلا تھا وہ حور تھا۔ میری حور، پلیز اٹھ جائیں، کتنا ستا رہی ہیں آپ مجھے؟ کیا آپ کو مجھ پر ذرا ترس نہیں آتا؟ کیا آپ کو میری محبت نہیں دکھتی؟ پلیز اٹھ جائیں، 4 مہینوں سے میں بدتمیز لفظ سننے کو ترس گیا ہوں، مجھے اور نہ ترسائیں۔ میری شہزادی اٹھ جاؤ، ایک دفعہ مجھے پکارو پلیز، داہم روتے ہوئے بولا۔ حور کے جسم کو ایک جھٹکا لگا تھا۔ داہم جو اس کے پاس بیٹھا تھا
اسے جھٹکے کھاتے دیکھ کر جلدی سے باہر بھاگا تھا۔ ڈاکٹر ڈاکٹر دیکھیے حور کو کیا ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر بھی جلدی سے آگے آئے تھے۔ داہم پلیز آپ باہر جائیں، جلدی، ہم چیک اپ کرتے ہیں۔ داہم جلدی سے باہر نکل گیا تھا۔ حور کے جسم کو جھٹکے لگنا بند ہو چکے تھے۔ ڈاکٹروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو مسکرا دیے اور باہر چلے گئے۔ ڈاکٹر حور کیسی ہے؟ داہم پریشانی سے بولا تھا۔ برخودار، 4 مہینے ہونے والے ہیں۔ تم اپنے پیشنٹ کو زندگی کی طرف لے آئے ہو اور مبارک ہو، حور کومے سے باہر آ چکی ہے۔ تم ان کے گھر والوں کو بلا سکتے ہو۔ کیا سچ میں حور کومے سے باہر آ گئی ہے؟ داہم سے خوشی سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا، لیکن ابھی وہ بے ہوش ہے، صبح تک ہوش میں آ جائے گی۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، میں بہت خوش ہوں، حور کو ہوش آ گیا ہے، میں شکرانے کے نفل ادا کر کے آتا ہوں۔ وہ خوشی سے رونے لگ گیا تھا۔ اس نے اس وقت کئی نوٹ حور کے سر سے وار کر غریبوں میں بانٹے تھے۔ السلام علیکم کاکا۔ وعلیکم السلام، کیسے یاد کیا بچے؟ کاکا میں آپ کو پیسے بھیجتا ہوں، 10 بکرے صبح ذبح کر کے میری طرف سے صدقے میں دے دیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں دے دوں گا۔ یہ میری حور کے ہوش میں آنے کا صدقہ ہے۔ میں اب ہر روز آپ کا صدقہ اتاروں گا تاکہ کوئی بھی مشکل آپ تک نہ آ سکے میری حور۔ داہم نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور وضو کر کے مسجد میں نوافل ادا کرنے چلا گیا۔ داہم نماز ادا کر کے سجدے میں بیٹھا رو پڑا۔ یا اللہ، بے شک تو رحیم اور کریم ہے، تیرے در میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یا اللہ، میں تیرا لاکھ لاکھ شکر کرتا ہوں کہ میری حور کو زندگی بخشی تو نے۔ یا اللہ، میں تیرا شکر گزار بندہ ہوں۔ کئی آنسو ٹوٹ کر داہم کی داڑھی میں جذب ہوئے تھے۔ یا اللہ، اسے میرے نصیب میں لکھ دیں، اسے میرا بنا دیں۔ میں تیری بنائی ہوئی بندی کو تجھ سے بھیک میں مانگتا ہوں۔ یا اللہ، مجھے حور دے دے۔ یا اللہ، اس کے دل میں میرے لیے محبت بھر دیں، اسے میرا نصیب بنا دیں۔ میں تیری اس بندی پر دل و جان سے فدا ہوں۔ یا اللہ، اسے میرے نکاح میں دے دے، میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ داہم دعا مانگتے مانگتے رونے لگا۔ مسجد میں بیٹھے سارے لوگ مڑ مڑ کر داہم کو دیکھ رہے تھے، مگر داہم تو اپنے رب سے باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ دعا مانگ کر وہ اٹھا، اپنے آنسو صاف کر کے بلاج کو کال کرنے باہر چلا گیا۔ لوگ دانش کو اٹھا کر ہاسپٹل لے گئے تھے، اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ السلام علیکم بلاج بھائی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو داہم؟ حور کیسی ہے؟ بلاج، میری حور کومے سے باہر آ گئی ہے، وہ خوشی سے ہکلاتے ہوئے بولا تھا۔ کیا سچ میں؟ بلاج خوشی سے چیخا تھا۔ جی بلاج بھائی، جلدی سے آ جائیں آپ، اور دعا بھابھی ماہی کو بھی ساتھ لیتے آئیں، میری حور آپ سب کو دیکھ کر بہت خوش ہوگی۔ ٹھیک ہے، ہم آتے ہیں۔ بلاج داہم سے بات کر کے دعا، ماہی اور ساجدہ بیگم کو بتانے چلا گیا۔ ہنی میری جان۔ جی خان۔ میری جان جلدی کرو، ہمیں حور کے پاس ہاسپٹل جانا ہے۔ ماہی تم بھی تیار ہو جاؤ۔ کیوں خان، میری آپی ٹھیک تو ہے نا؟ میری ہنی، تمہاری آپی بالکل ٹھیک ہے، وہ کومے سے باہر آ چکی ہے۔ کیا خان، سچی؟ دعا خوش تھی، بلاج کے گلے لگ گئی۔ ماہی کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے خوشی کے مارے۔ خان جلدی کریں، مجھے آپی کے پاس جانا ہے۔ میری جان چلتے ہیں۔ بلاج دعا اور ماہی کو حور کے پاس لے گیا۔ جس ہاسپٹل میں بیا تھی اسی ہاسپٹل میں دانش کو بھی لے کر آیا گیا تھا۔ بلاج کو اس کے دوست نے کال کر کے دانش کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں بتایا۔ دانش کو ہاسپٹل بھی بلاج کا دوست ہی لایا تھا۔ میں ہاسپٹل جا رہا ہوں، واپس دانش کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، مجھے جانا ہوگا، تم دونوں حور کے پاس رہو، میں پھر ملنے آؤں گا اس سے۔ خان، یہ کیا ہو رہا ہے؟ دانش بھائی کا ایکسیڈنٹ؟ دعا، ماہی دونوں رونے لگی۔ ہنی رو مت، اللہ پاک کی آزمائش ہے، اپنا خیال رکھنا۔ ماہی تم بھی، میں چلتا ہوں۔ بلاج دانش کی طرف چلا گیا تھا۔ سب لوگوں پر آزمائش تھی، حور پر سے آزمائش ختم ہونے والی تھی۔ حور آپی اٹھ کیوں نہیں رہی؟ یار دعا، یار حور ابھی بے ہوش ہے نا، صبح تک ہوش میں آ جائے گی، بس جلدی سے حور آپی ہوش میں آ جائے۔ میں نے ان سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں اور میں ان سے ناراض بھی ہوں، وہ مجھے کیوں چھوڑ کر چلی گئی تھی؟ ہاں مجھے بھی بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ داہم کو تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ حور کو جھنجھوڑ کر رکھ دے،
وہ کیوں نکلی تھی گھر سے، لیکن وہ ابھی اپنا لہجہ سخت نہیں رکھ سکتا تھا۔ اب سب سے پہلا کام حور کو اپنا بنانے کا کرنا تھا، اس سے نکاح کرنے کا۔ اب وہ حور کو لاپرواہی کرنے نہیں دے سکتا تھا، اسے حور کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھنا تھا، اس کی میڈیسن، اس کی نیند، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا تھا۔ ایک دفعہ آپ ہوش میں آ جائیں، اس ہاسپٹل سے میری بیوی بن کر ہی قدم باہر نکالیں گی، وہ سوچوں میں ہی حور کو سوچتا بولتا جا رہا تھا۔ بیا کے گھر بیٹا پیدا ہوا تھا۔ ساجدہ تو نہ خوش ہو سکتی تھی نہ رو سکتی تھی۔ ایک طرف بیٹا مرنے کے قریب تھا اور دوسری طرف یہ خوشی تھی بیٹے کا وارث آیا تھا۔ بیا تو بہت خوش تھی کہ اس کا بیٹا پیدا ہوا ہے، وہ اچھے سے بلیک میل کر سکے گی اور کوئی اپنے وارث کو چھوڑنا بھی نہیں چاہے گا۔ بلاج دانش کی وجہ سے بھی بہت پریشان تھا، ڈاکٹرز کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا تھا۔ یہ سب دانش کے کرموں کا ہی نتیجہ تھا کہ وہ آج اس حالت میں تھا۔ اسے کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ پہلے وہ دعا کی وجہ سے پریشان تھا، کل کی دعا کی حالت، اور اب بیا کی سچائی، اور اب دانش کی یہ حالت۔ پورا گھر ایسے جیسے زلزلوں کی زد میں آ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا تو بلاج جلدی سے ان کے پاس گیا۔ ڈاکٹر صاحب، میرا بھائی کیسا ہے؟ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، وہ ٹھیک تو ہو جائے گا لیکن شاید وہ اب کبھی چل نہ پائیں۔ کیا؟ بلاج لڑکھڑایا تھا، اسے اپنے پیروں پر کھڑا رہنا مشکل لگ رہا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، ہمیں نہیں لگتا کہ دانش کبھی کھڑے ہو پائیں گے، لیکن اگر ان کا اچھے سے خیال رکھا جائے، ان کی پراپر ٹریٹمنٹ کی جائے، ان پر بہت محنت کی جائے تو شاید اللہ کی مرضی سے وہ ٹھیک ہو پائیں گے۔ آپ حوصلہ رکھیں۔ ڈاکٹر اس کا شانہ تھپ تھپاتا ہوا چلا گیا۔ اف، میں ماما کو کیا جواب دوں گا؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ساری رات گھر والے پریشان تھے تو کوئی خوش نہ تھا، تو کوئی خوش تھا۔ اگلی صبح دانش کو ہوش آیا تو اپنے پاس ساجدہ اور بلاج کو کھڑے پایا۔ میرا بیٹا کیسا ہے؟ ساجدہ نے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ماما، میں ٹھیک ہوں لیکن میری ٹانگیں نہیں ہل پا رہی۔ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ میں اپنی ٹانگیں اٹھا کیوں نہیں پا رہا؟ دانش، بلاج نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ نہیں بھائی، مجھے بتائیں، مجھے کیا ہوا ہے؟ کل تمہارے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے تم کبھی چل نہیں پاؤ گے۔ کیا؟ دانش کے سر پر ساتوں آسمان گرے تھے۔ نہیں نہیں، یہ جھوٹ ہے ماما، یہ بلاج کیا کہہ رہا ہے؟ ساجدہ تو منہ پر دوپٹہ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ نہیں ماما، آپ روئے مت، میں ٹھیک ہوں، دیکھیں میں ابھی اٹھتا ہوں۔ وہ جلدی سے کھڑا ہونے کی کوشش کرنے لگا کہ اس کا سر چکرایا۔ ٹانگوں میں جان نہ ہونے کی وجہ سے وہ گرنے لگا تھا کہ بلاج نے اسے تھام لیا۔ اس کا دل کیا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ وہ اب کیا کبھی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکے گا؟ پہلے اپنے پیار میں دھوکا اور اب یہ ستم۔ ماما، یہ حور کی بد دعائیں ہیں جو مجھے یہاں تک لے آئی ہیں۔ اس نے صحیح کہا تھا کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، جب کسی کو لگتی ہے وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ ماما دیکھے، میں بھی اب کہیں کا نہیں رہا، وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولا تھا۔ ساجدہ کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی، وہ کیا کہتی؟ وہ تو خود بھی سب میں اپنے شوہر کو بھول گئی تھی، گھر بھول گئی تھی۔ بیٹا دانش، تمہارا بیٹا ہوا ہے۔ دانش نے کرب سے آنکھیں بند کی تھی۔ ماما، مجھے نہ وہ عورت اس گھر میں چاہیے نہ ہی اس کا بچہ۔ دانش، ایسا مت بولو، بچہ تمہارا بھی ہے، ہمارے خاندان کا پہلا وارث۔ وہ اس کی دادی، تو وہ کیسے اسے اپنے دور کر سکتی تھی؟ دانش نے ساجدہ کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا، بس آنکھیں موند گیا تھا۔ حور کو بھی ہوش آ گیا تھا، ماہی، دعا سب اس کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ آپی، آپ کو ہوش آ گیا ہے۔ دعا حور کو ہوش میں آتا دیکھ خوش ہوتے ہوئے چیخی تھی۔ حور نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی تھی، تیز روشنی اس کی آنکھوں میں پڑی تھی۔ دوبارہ سے اس نے آنکھیں بند کر لی، پھر سے آہستہ آہستہ کھولی اور وہ ہاسپٹل کی چھت کو دیکھتی رہی تھی۔ پھر اپنے پاس بیٹھی ماہی اور دعا کو دیکھا تھا۔ ماہی، دعا،
حور سے بولا بھی مشکل سے جا رہا تھا۔ تم مت بولو، اور ہم یہاں ہی ہیں، شکر تمہیں ہوش آیا ہے، 4 مہینے ہو گئے تمہیں کومے میں گئے۔ حور دوبارہ سے چھت پر دیکھنے لگی۔ اتنے میں داہم آ گیا۔ چلو ماہی اور دعا، بلاج کی کال تھی، دانش کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ ماہی اتنا ہی کہہ سکی۔ داہم نے جان بوجھ کر حور کے سامنے دانش کے بیٹے کا نام لیا تھا، اور حور کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر تکیے میں جذب ہوئے تھے۔ وہ تم دونوں کو باہر بلا رہے ہیں، جاؤ۔ وہ دونوں بھی اٹھتی باہر چلی گئی تھی۔ حور نے ایک نظر داہم کو دیکھا تو جلدی سے آنکھیں بند کر لی۔ مس حورم خان، یہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے مجھ سے بچ تو نہیں جائیں گی نا؟ وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ حور نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تھی اور داہم کو اپنے ہوش میں اتنے قریب دیکھ کر اسے پسینہ آیا تھا۔ داہم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ حور، جتنا آپ نے مجھے تنگ کیا ہے نا، اب آپ بھی تیار رہیے گا۔ آپ کا یہ ضدی داہم ملک آپ کو نہیں چھوڑنے والا۔ داہم، مجھے گھر جانا ہے۔ اتنی بھی کیا جلتی ہے حور؟ اگر اس ہاسپٹل سے آپ باہر جائیں گی تو میری بیوی بن کر۔ کیا بکواس ہے یہ داہم؟ کیا بکواس ہے یہ داہم؟ حور اٹھ کر بیٹھنے لگی کہ ٹھیک سے بیٹھا نہیں گیا تھا۔ ارے حور، وہ جلدی سے آگے ہونے لگا تو حور نے روک دیا۔ داہم، دور رہو۔ ارے حور، آپ ڈر کیوں رہی ہیں؟ میں کون سا آپ کو کھا جاؤں گا؟ نکاح تو آپ کا مجھ سے ہی ہوگا۔ اب عادت ڈال لیں مجھے اپنے قریب دیکھنے کی۔ وہ جذبات سے بھرپور لہجے میں بولا تو حور کو اور پسینہ آنے لگا۔ ارے ارے، آپ کو تو پسینہ آ رہا ہے، صاف کر دیں۔ صاف کر دیں؟ داہم مسکرایا تھا۔ کل بلاج آئے گا تو اس کے سامنے ہمارا نکاح ہوگا اور آپ کو اس ہاسپٹل سے چھٹکارا مل جائے گا۔ ابھی بہت سے سوال رہتے ہیں آپ سے حورم خان۔ لہجے میں ایک دم سرد پن آیا تھا۔ وہ پانی۔ حور نے اپنے سوکھے ہونٹوں پر لب پھیرے تو داہم اس کی اس حرکت پر مسکرایا تھا۔ آپ زیادہ کمزور ہو گئی ہیں نا، آپ بہت کمزور ہو گئی ہیں نا حور۔ اب آپ میری ذمہ داری ہیں، آپ کا خیال رکھنا۔ جب آپ میری دسترس میں آ جائیں گی تو پھر ہی اچھے سے خیال رکھ سکوں گا نا۔ حور نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ ابھی مزید بحث کے موڈ میں نہیں تھی، نہ ہی وہ کبھی داہم سے بحث کر کے جیت سکتی تھی۔ نوال اور بازل شاپ پر کھڑے تھے۔ بالکل، نوال تو بازل کو تنگ کر رہی تھی، کبھی یہ لینا ہے تو کبھی وہ لینا ہے۔ بازل بھی اپنی مرضی سے ڈریس سلیکٹ کرتا جا رہا تھا اور نوال ناک منہ چڑھائے اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ بازل نے نوال کے لیے کچھ ڈریسز لیے، ان میں سے ایک ڈریس اسے بہت پسند آیا تھا، نوال کو بھی اور بازل کو بھی۔ ابھی وہ شاپنگ کر رہے تھے کہ انہیں بلاج کی کال آئی تھی۔ بیا اور دانش کی حالت کا سن کر وہ فوراً سے بھی پہلے ہاسپٹل کے لیے نکلے تھے۔ وہ جلدی سے ہاسپٹل پہنچے تھے۔ دانش کی حالت دیکھ کر نوال اور بازل دونوں کو ہی بہت دکھ ہوا تھا، اور بیا کے سچائی سے ان کا نوال کے ساتھ ساتھ بازل کو بھی دھچکا لگا تھا کہ کوئی ماں ایسے کیسے کر سکتی ہے، لیکن بیا جیسی لڑکیاں کر سکتی ہیں۔ ان سب کو ہاسپٹل میں آئے 3 دن ہو گئے تھے۔ داہم نے بلاج کو اور ماہی کو بلایا تھا۔ دعا بھی ضد کر کے ساتھ ہی آ گئی تھی۔ حور، تم اب کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں ماہی، اب کافی بہتر ہوں۔ ویسے داہم نے تمہارا بہت اچھے سے خیال رکھا ہے حور، ماہی نے آنکھ دبا کر کہا تو حور نے غصے سے ماہی کو گھورا۔ ارے ارے، ایسے نہ گھورو، اگر کوئی شک ہے تو خود کو دیکھ لو، کیسے وہ تمہیں زندگی کی طرف لے آیا ہے۔ حور کو داہم کی بے ہوشی میں کی گئی باتیں یاد آئی تو اس کے گال لال ہوئے تھے۔ جب وہ اپنی بے تابیاں سناتا تھا، حور کا دل زوروں سے دھڑکتا تھا، لیکن وہ اپنی کالی قسمت کا سایہ داہم پر نہیں پڑنے دینا چاہتی تھی۔ ابھی وہ باتیں کر رہے تھے کہ داہم آ گیا۔ بلاج، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ حور اس ہاسپٹل سے تبھی قدم باہر رکھے گی جب یہ میری بیوی بن جائے گی۔ اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہمارا نکاح ہو جانا چاہیے۔ داہم نے حور کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا میں تم سے شادی نہیں کروں گی؟ حور تو چیخی تھی۔ ارے حور، آہستہ بولیں، آپ کے ماننے یا نہ ماننے سے مجھے اب کوئی فرق نہیں پڑتا۔
اگر مجھے زبردستی بھی کرنی پڑی تو میں کروں گا، آپ سمجھ رہی ہیں نا؟ داہم، تم ہماری بہن کو ہمارے سامنے ہی دھمکی دے رہے ہو۔ بلاج نے داہم کو گھورا۔ سالے صاحب، آپ کی بہن کی زندگی میں نے بچائی ہے، یہ اب میری ہے، اس پر آپ لوگوں سے زیادہ میرا حق ہے۔ کیوں، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا بلاج؟ اور شرم کی بات نہ کریں، وہ کبھی نہیں آتی اور نہ کبھی آئے گی۔ بلاج، ماہی، میں شادی نہیں کروں گی۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہے ہو؟ میں تم سے پیار نہیں کرتی۔ حور، آپ پیار نہ کریں، میرا پیار ہی ہم دونوں کے لیے کافی ہے۔ داہم نے سخت لال ہوتی آنکھوں سے حور کو دیکھا تھا۔ اگر آپ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو آپ خود مجھے اپنے ہاتھوں سے مار لیں۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ہاں ہاں، میں پاگل ہو گیا ہوں، داہم چیخا تھا۔ اس کی چیخ سے ماہی اور بلاج بھی ایک دفعہ ہل گئے تھے۔ وہ جلدی سے حور کی طرف بڑھا اور اسے اٹھا کر کھڑا کیا اور ساتھ ٹیبل پر پڑی فروٹ ٹوکری سے چھری اٹھا کر حور کو پکڑائی۔ اگر آپ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو مجھے مار دیں۔ نہیں، تم پاگل ہو گئے ہو کیا داہم؟ ماہی نے آگے آنا چاہا لیکن داہم نے اپنے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ آج کوئی میرے اور میری حور کے بیچ میں آیا تو قسم کھاتا ہوں حور کو آپ لوگوں سے اتنی دور کر دوں گا کہ آپ لوگ ترس جاؤ گے انہیں دیکھنے کے لیے۔ ماہی اس کی دھمکی سنتی جہاں کھڑی تھی وہاں ہی کھڑی رہ گئی۔ بلاج سکون سے کھڑا تھا۔ اسے پتا تھا حور کے لیے داہم سے بہتر اب کوئی انسان نہیں ہے، اس لیے وہ پرسکون تھا۔ وہ جانتا تھا داہم حور کو منا لے گا۔ تم پاگل ہو گئے ہو داہم؟ ہاں ہاں، میں پاگل ہو گیا ہوں آپ کے عشق میں، آپ کو نظر کیوں نہیں آتا؟ حور تو داہم کا یہ روپ دیکھ کر کانپنے لگی تھی، چھری اس کے ہاتھوں سے گری تھی۔ مجھے شادی نہیں کرنی داہم، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ وہ بے بسی سے بولی تھی۔ آخر کیوں نہیں کرنی؟ کیا خرابی ہے مجھ میں؟ وہ اس کو بے بس سا دیکھتے ہوئے لب میچتے ہوئے بولا تھا۔ میں ایک طلاق یافتہ لڑکی ہوں داہم، میری زندگی میں تمہاری کوئی گنجائش نہیں۔ مگر سامنے بھی داہم ملک تھا۔ لیکن میری زندگی میں صرف اور صرف آپ کی گنجائش ہے حورم۔ ایک طلاق یافتہ لڑکی کسی کی بیوی نہیں بن سکتی داہم، کسی کی نہیں، وہ صرف اور صرف میری بیوی بنے گی۔ سنا آپ نے؟ صرف داہم ملک کی۔ وہ چھری اٹھاتا اپنی کلائی پر رکھ چکا تھا۔ حور اور ماہی کی چیخ نکلی تھی۔ خان، اب داہم بھائی کو روکے نا۔ نہیں دعا، وہ خود حور کو منائے گا۔ چلو ہم باہر سے مولوی کا انتظام کرتے ہیں، مجھے یقین ہے وہ جلد ہی ہماری حور کو منا لے گا۔ داہم، اسے نیچے رکھو پلیز، پہلے آپ بولیں کہ آپ مجھ سے شادی کریں گی۔ میں نہیں کر سکتی۔ وہ روتی ہوئی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ داہم نے کلائی پر چھری چلائی تھی اور خون بہہ کر زمین پر گرا تھا۔ حور نے جب خون دیکھا تو اٹھ کر ایک زوردار تھپڑ داہم کو مارا تھا۔ یہ کیا کر دیا؟ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ شادی کریں گی یا نہیں؟ وہ ابھی بھی پوچھ رہا تھا۔ وہ لال ہوتی آنکھوں سے داہم کو دیکھتی جا رہی تھی۔ کروں گی، وہ بے بسی سے بولی تھی۔ سچ؟ میری حور، میری زندگی، میرا سب کچھ، آئی لو یو سو مچ میری جان۔ تم نے مجھے جو خوشی دی میں بیان نہیں کر سکتا میری جان۔ حور نے لب میچ کر اس پاگل کو دیکھا تھا۔ پہلے بینڈیج کروا لو۔ ہاں، ابھی کروا کے آتا ہوں۔ وہ خوشی خوشی باہر چلا گیا تھا۔ داہم کے باہر جانے پر ماہی اور دعا حور کے پاس آئی تھی۔ حور، تم رو مت، مجھے یقین ہے داہم تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ ہاں آپی، دانش بھائی سے زیادہ داہم بھائی اچھے ہیں، وہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ حور کچھ نہ بولی، اس کے پاس کچھ بولنے کو تھا ہی نہیں۔ تھوڑی دیر بعد بلاج مولوی کو لے کر آیا تھا۔ بلاج، تمہیں بہت جلدی تھی میری شادی کروانے کی؟ حور کو تو تپ ہی چڑھ گئی تھی۔ بلاج اور ماہی نے اپنی مسکراہٹ دبائی، کیونکہ میں چاہتا ہوں میری بہن حور داہم کے ساتھ خوش رہے۔ داہم بھی آ گیا تھا۔ ارے سالے صاحب، آپ نے تو مولوی کا انتظام بھی کر دیا۔ ہاں، میں نے سوچا جتنی جلدی ہو سکے یہ نیک کام ہو جانا چاہیے۔ داہم نے حور کو دیکھ کر لب دانتوں تلے دبائے تھے۔ کیا لڑکی راضی ہے؟ مولوی نے پوچھا۔
داہم نے گھور کر مولوی کو دیکھا۔ دیکھے مولوی جی، یہاں لڑکی کا بھائی بہن دوست سب موجود ہیں، تو کیا لڑکی راضی نہیں ہوگی؟ میں کوئی زبردستی نہیں کر رہا، کیوں حور، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ مولوی نے حور کو دیکھا جو کہ بس سر ہاں میں ہلا گئی تھی۔ مولوی جی نکاح شروع کریں یا کچھ اور پوچھنا ہے؟ داہم نے دانت کچکچاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہاں کرتے ہیں۔ ارے ہمارے بغیر نکاح کرنے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ پیچھے سے احمد ملک کی آواز سن کر داہم کے چھکے چھوٹے تھے۔ بابا مما آپ؟ ہاں برخوردار، تم اکیلے نکاح کر رہے ہو، ہمیں بتایا بھی نہیں۔ نہیں پاپا، میں آپ کو بتا دیتا، لیکن ابھی آپ کو کس نے بتایا؟ ہمیں تو بلاج نے کال کی، اور ابھی میں تمہارے ماما کو گھر سے لے کر آ گیا ہوں۔ ہماری نالائق اولاد ہمیں بتائے بغیر نکاح کر رہی ہے۔ داہم نے گھور کر بلاج کو دیکھا۔ ماما، داہم لاڈ سے تانیہ کے گلے لگا تھا۔ بیٹا اتنی بھی کیا جلدی تھی شادی کی؟ ماما، آپ کی بہو بہت ضدی ہے، بہت مشکل سے ہاتھ آئی ہے نا، اس لیے میں نے سوچا جانے نہ دوں۔ داہم نے حور کو آنکھ ماری۔ سب کے سامنے ایسی حرکت پر حور بس صبر کے گھونٹ ہی بھر سکی تھی۔ چلے مولوی جی، مجھ سے اور انتظار نہیں ہوتا۔ کیا آپ کو داہم ملک ولد احمد ملک کے ساتھ آپ کو 50 لاکھ روپے حق مہر آپ کے نکاح میں دیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ حور نے ایک نظر داہم کو دیکھا جو اسی کی طرف دیکھ رہا تھا، پھر وہ بے بسی سے بولی تھی، قبول ہے۔ کیا آپ کو داہم ملک ولد احمد ملک کے ساتھ 50 لاکھ روپے حق مہر کے ساتھ نکاح میں دیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ وہ بہت مشکل سے بولی تھی۔ آپ کو داہم ملک ولد احمد ملک کے ساتھ 50 لاکھ روپے حق مہر آپ کے نکاح میں دیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ کیا آپ کو خرم خان ولد ماجد خان کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے، کیا آپ کو اپنے نکاح میں قبول ہے؟ قبول ہے۔ کیا آپ کو خرم خان ولد ماجد خان کے ساتھ اپنا نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ مبارک ہو سب کو، سب نے دعا کے لیے مبارک ہو سب کو، سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ داہم کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو بہنے لگے۔ بے اختیار وہ سب کے سامنے حرم کو گلے لگا کر رو پڑا تھا۔ اللہ پاک نے تمہیں میرے نصیب میں لکھ دیا، تم میری ہو گئی میری جان، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، آئی لو یو سو مچ۔ داہم حور کے گلے لگ کر بولا۔ حور کا پورا جسم کانپنے لگا داہم کی بے اختیاری پر۔ سب لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ داہم کو دیکھ کر، برخودار تھوڑی شرم کر لو، باپ سامنے کھڑا ہے۔ حور نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی، وہ بھی رونے لگی تھی۔ داہم اس قدر اس سے محبت کرتا تھا، اسے یقین نہیں آیا تھا۔ داہم حور سے دور ہوا اور مسکرا کر اپنے بابا ماما کے گلے لگا۔ مبارک ہو، مبارک ہو۔ بلاج نے اٹھ کر مبارکباد دی۔ ماہی اور دعا نے بھی تانیہ کے گلے لگ کر مبارکباد دی۔ حور کو بھی مبارکباد دی، سب بہت خوش تھے۔ احمد نے بھی آ کر حور کے سر پر پیار دیا تھا۔ داہم احمد اور تانیہ کو حور کی ساری حالت بتا چکا تھا، اس لیے انہیں یہ بچی پسند تھی۔ احمد بھی اب حور کو پسند کرنے لگے تھے، وہ بھی چاہتے تھے کہ حور کی زندگی میں خوشیاں آئیں۔ عشق نے آخر کرم ہم پہ کیے ہیں، ہر خوشی جو تھی پرائی مل گئی، خواب جو دیکھا تھا پورا ہو گیا ہے۔ چلو بھائی، نکاح تو ہو گیا ہے، اب جلدی سے رخصتی کرتے ہیں۔ ماہی، تم نے کل کہا تھا کہ دانش کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، دانش تو بہت خوش ہوگا نا؟ حور اداس ہوتے ہوئے بولی۔ داہم نے اس کی بات سن کر غصے سے حور کی طرف دیکھا۔ ہاں حور، بیاہ کی سچائی اس کے سامنے آ گئی ہے، اور وہ اپنا ہی بچہ دانش کو 2 کروڑ میں بیچنے والی تھی۔ اور دانش؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، داہم بول پڑا۔ میری بیوی کا اس شخص سے کوئی رشتہ نہیں ہے، برائے مہربانی اس کا ذکر کر کے میری بیوی کا دل مت دکھایا جائے۔ داہم نے سب کے سامنے حور کو اپنے ساتھ لگایا۔
حور کا دھیان دانش کی طرف ہی تھا۔ بیا کی سچائی پتہ چل چکی تھی تو وہ ٹوٹ گیا ہوگا، اسے سوچ کر ہی دکھ ہو رہا تھا۔ بلاج نے حور کے سر پر پیار دیا تھا۔ جاؤ، اللہ تمہیں بہت خوش رکھے۔ دعا بھی حور سے ملی۔ آپی، آپ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے یقین ہے داہم بھائی آپ کا بہت خیال رکھیں گے۔ ماہی حور کے گلے لگی تھی۔ میں جانتی ہوں دانش ٹوٹ گیا ہوگا ماہی، اسے سنبھالنے کی ذمہ داری میں تمہیں دیتی ہوں، حور نے ماہی کے کان میں کہا۔ تو ماہی نے اسے دیکھا۔ تم دانش کی فکر مت کرو، اب اپنے شوہر کی فکر کرو۔ ماہی نے پہلی دفعہ کوئی عقل مندی کی بات کی تھی۔ داہم نے بھی دانت نکال کر کہا۔ آج تو داہم کی خوشی الگ تھی، اتنی مشکلوں کے بعد اسے اس کا پیار ملا تھا، وہ کیوں خوش نہ ہوتا؟ گھر والوں کو نکاح سے بے خبر رکھا گیا تھا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ دانش حور سے ملے جب تک حور خود نہ چاہے۔ ماما، بابا، آپ جائیں، میں اپنی بیگم کو خود لے آؤں گا۔ نہیں انکل انٹی، میں آپ لوگوں کے ساتھ جاؤں گی۔ نہیں حور، آپ میرے ساتھ جائیں گی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتا گاڑی میں بٹھا چکا تھا، جب کہ تانیہ اور احمد تو بس اپنے بیٹے کو دیکھتے رہ گئے تھے۔ راستے میں حور روتی آئی تھی۔ حور، اب آپ کی آنکھوں میں اس شخص کے آنسو نکلے تو یقین کریں میں دانش کو مار دوں گا۔ اب آپ میری بیوی ہیں۔ دانش نے گاڑی روک کر حور کو کھینچ کر اپنے قریب کیا تو حور آنسو کیا سانس ہی روک گئی تھی۔ اب آپ میری بیوی ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کسی غیر کے لیے آنسو بہائیں۔ آئی سمجھ؟ تم پہلے دور رہو۔ دور تو اب نہیں رہا جاتا آپ سے۔ میں اس رشتے کو نبھا نہیں پاؤں گی۔ میں نبھاؤں گا رشتہ، تم بس میرا ساتھ دینا۔ اور حور، ابھی تو آپ کو بہت ساری باتوں کا جواب دینا ہے، مجھے بہت حساب چکتا کرنے ہیں۔ کیا مطلب؟ کس بات کا؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ گھر جا کر بتاؤں گا، ابھی آپ جلدی سے اپنے آنسو صاف کریں۔ تو حور اس سے الگ ہو کر جلدی سے آنسو صاف کرنے لگی، وہ کہ کہیں وہ پھر سے اپنے قریب نہ کر لے۔ دانش اور بیا کو بھی گھر لے آئے تھے۔ دانش کو تو پہلے ویل چیئر پر لایا گیا تھا۔ دانش کمرے میں بیٹھا تھا کہ اسے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی تھی۔ 4 دن ہو گئے تھے اس نے اپنے بچے کو دیکھا نہیں تھا۔ وہ ایک بے حد خوبصورت بچہ تھا، سرخ سفید رنگ، جیسے ساجدہ اٹھائے دانش کے پاس لائی تھی۔ بیٹا، یہ تمہارا بچہ ہے دانش اٹھ کر بیٹھا تو ایک دفعہ اپنے بچے کو دیکھ کر دل دھڑکا تھا، لیکن وہ ابھی اس بچے کو اٹھا نہیں سکتا تھا۔ نہیں ماما، یہ اس عورت کی گود سے بچہ پیدا ہوا ہے، وہ بے وفا لڑکی ہے، یہ بچہ بھی اسے دے دیں، میں اسے نہیں پکڑوں گا۔ بیٹا، اگر بیا غلط ہے تو غلط تو تم بھی ہو، تم نے کون سا حور کے ساتھ اچھا کیا؟ تم بھی تو عقل مند تھے، حور کو بچپن سے جانتے تھے، بیا کے کہنے پر تم نے حور کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ ماما، میں کیا کروں؟ مجھے حور واپس چاہیے، مجھے وہ واپس چاہیے۔ وہ رو رہا تھا آج اس لڑکی کے لیے جس کی اس نے بہت تذلیل کی تھی، اس کی محبت کی تذلیل کی تھی، اسے بے عزت کر کے گھر سے نکالا تھا۔ بیٹا، وہ واپس نہیں آ سکتی، ہم نہیں جانتے وہ کہاں ہے، ساجدہ نے کرب سے کہا۔ اتنے میں وہ بچہ رونے لگا تھا۔ دانش نے تڑپ کر اپنی اولاد کو اٹھایا تھا اور چوم لیا تھا۔ ماما، یہ میرا بچہ ہے، میں اب اس عورت کو اپنا بچہ نہیں دوں گا۔ وہ بچے کو اپنے سینے میں بھینچتے ہوئے روتے ہوئے بولا تھا۔ میں اپنا بچہ اس عورت کو نہیں دوں گا ماما، مجھے ابھی باہر جانا ہے۔ دانش بچے کو ساجدہ کو پکڑاتے مشکل سے ویل چیئر پر بیٹھا تھا۔ ساجدہ اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر دل پھٹنے کو تھا، لیکن وہ کر بھی کیا سکتی تھی۔ وہ چیئر پر بیٹھ کر باہر گیا تو باہر ہی بلاج اور ماہی بیٹھے تھے۔ ماما، بیا کو بلا کر لائیں۔ ساجدہ نے سب کی طرف دیکھا اور بیا کے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد بیا ساجدہ کے ساتھ باہر آئی تو دانش کی حالت دیکھ کر اسے دکھ ہوا تھا۔ دانش نے غصے اور نفرت سے بیا کی طرف دیکھا تھا۔ دانش، یہ کیا حالت ہو گئی تمہاری؟ بیا نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ سب نے غصے سے بیا کی طرف دیکھا، اتنے میں وہ بچہ رونے لگ گیا تھا۔
اس سے پہلے کہ بیا اسے پکڑتی، ماہی نے جلدی سے اٹھ کر بچے کو پکڑا تھا۔ تم اب میرے بچے کو ہاتھ نہیں لگا سکتی بیا، دانش نے غصے سے کہا۔ کیوں؟ یہ میرا بھی بچہ ہے، وہ چیخی تھی۔ ہاں، وہی بچہ جسے تم بیچنا چاہتی تھی، دانش نے استہزائیہ مسکرا کر کہا تھا۔ کوئی بھی مجھ سے میرا بچہ نہیں چھین سکتا دانش خان، اور تم لوگ بھی نہیں۔ بیا، یہ تمہاری بھول ہے۔ اگر ہم چاہیں تو اس بچے کی شکل بھی تمہیں دیکھنے نہ دیں۔ بلاج بھی بولا تھا، لیکن ہم پکا کام کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس بچے پر آئندہ تمہاری جیسی ماں کا سایہ نہ پڑے۔ ہاں 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 ہاں، آپ لوگ کافی سمجھدار ہیں دانش خان۔ میں تو اب تم جیسے معذور شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی نا۔ دانش نے لب میچ کر غصہ ضبط کرتے بیا کو دیکھا تھا۔ اور یہ بچہ صرف میں نے پیسوں کے لیے پیدا کیا تھا، لیکن تم لوگوں کو پہلے ہی حقیقت پتہ چل گئی، سو میں بچہ لینا بھی نہیں چاہتی۔ میں آزاد زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ اس لیے یہ بچہ لینے کے لیے آپ لوگوں کو مجھے 2 کروڑ دینے پڑیں گے، ورنہ یہ بچہ مجھے لینے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور بعد میں اس بچے کا کیا ہوگا، میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ بیا ایک شفاق ماں بنی اپنے ہی بچے کا سودا کر رہی تھی، ان سب کو جذباتی کر رہی تھی تاکہ وہ اس کی مانگ پوری کر سکیں۔ یہ خانوں کا خون ہے بیا، اسے ہم ایسے ہی کسی راہ چلتے لوگوں کو نہیں دے سکتے۔ بلاج نے اسی ٹائم چیک پر 2 کروڑ کی رقم لکھ کر چیک اس کے منہ پر مارا تھا۔ وہ بچہ تو ماہی کے پاس جا کر چپ سا ہو گیا تھا۔ اسے ممتا کی ضرورت تھی، جو کہ ماہی کے پاس جا کر اسے ملی تھی۔ بیا وہ چیک لے کر بے حد خوش تھی۔ دانش کی آنکھوں میں آنسو نکلے تھے۔ اس لڑکی سے اس نے محبت کی تھی۔ تمہیں دولت مل گئی، اب یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ تمہارا اس گھر اور اس بچے سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ہاں ہاں، میرا کوئی رشتہ نہیں، بس میں یہاں تم لوگوں کے بیچ رہنا بھی نہیں چاہتی ہوں۔ میں دانش خان اپنے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ میں دانش خان اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ میں دانش خان اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ بیا کے دل کو کچھ ہوا تھا، لیکن کہتے ہیں نا، جب پیسوں کی لت لگ جائے تو کہاں بندہ دیکھتا ہے کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا۔ طلاق کے بعد خوشی خوشی اس گھر سے نکلی تھی، یہ جانے بغیر کہ اس کی زندگی برباد ہونا شروع ہو چکی ہے۔ ماہی نے دوبارہ وہ بچہ دانش کی گود میں لا کر رکھا تھا۔ بیٹا، اس کا نام رکھو۔ دانش نے اس بچے کو دیکھا اور ماضی میں پہنچا تھا۔ دانش، جب تمہارا بچہ ہوگا نا تو میں اس کا نام رکھوں گی۔ ارے کیا پتا تمہاری شادی پہلے ہو جائے۔ نہیں نہ دانش، مجھے بہت پسند ہے بچے اور بچوں کے نام رکھنا۔ اچھا، تو میری دوست میرے بچے کا کیا نام رکھے گی؟ اگر لڑکی ہوئی تو کشش، اور اگر لڑکا ہوا تو ضامن خان، مجھے بہت پسند ہے۔ اوکے ڈن، میرا بیٹا ہوا تو اس کا نام ہوگا ضامن خان۔ تم بہت اچھے ہو دانش۔ بیٹا، ساجدہ کی آواز اسے ماضی سے حال میں لاپٹکا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے۔ اس بچے کا نام ہوگا ضامن خان، میرا بیٹا۔ وہ اسے اپنے گلے لگائے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ اصل آنسو تو حور کی جدائی پر آ رہے تھے۔ ماہی کو پتا تھا وہ کیوں رو رہا ہے، کیونکہ سب کو پتا تھا وہ اپنے بچے کے لیے کم اور حور کے ساتھ کی گئی زیادتیوں کی وجہ پر زیادہ رو رہا تھا۔ نوال کمرے میں موجود تھی جبکہ بازل واش روم میں تھا کہ بازل کے موبائل پر کال آئی تھی۔ اوپر ان نون نمبر دیکھ کر نوال نے کال پک کر لی۔ ہیلو بازل، پلیز کال بند مت کرنا، تم نے پہلے ہی میرے نمبر بلاک کر دیے ہیں۔ پلیز تم ایک دفعہ میری بات سن لو، میں تم سے بے حد محبت کرتی ہوں۔ تم نے اس سے شادی کر لی، مجھ سے جھوٹے وعدے کیے۔ نوال تو اس کی روتی ہوئی آواز اور اس کی باتیں سنتی حیران اور پریشان تھی۔ نوال نے جواب دیے بغیر کال بند کر چکی تھی۔ اگر یہ کمینہ لفنگا کسی اور کو پسند کرتا تھا تو مجھ سے شادی کیوں کی؟ وہ سوچ رہی تھی کہ بازل اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا نوال، کیا سوچ رہی ہو؟ مجھے تنگ کرنے کے لیے نئے طریقے سوچ رہی ہو؟ نوال نے اس کے لبوں پر لب رکھنے چاہے،
لیکن نوال کو غصہ تھا۔ اس نے زور سے بازل کو دھکا دیا۔ پیچھے سے بازل شاہ، پیچھے ہو بازل شاہ، نوال نے غصے سے کہا۔ بازل پریشان ہوا تھا کہ یہ وہی پرانا لہجہ، غصے والا، نفرت والا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت دیکھ کر بازل حیران ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ تم ایسے کیوں ریئیکٹ کر رہی ہو؟ تم جھوٹے ہو، دھوکے باز ہو۔ پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کے ساتھ تم نے افیئر چلائے ہیں اور انہیں چھوڑ دیا ہے اور مجھ سے زبردستی شادی کر لی۔ نفرت ہے مجھے تم سے۔ کچھ بھی سوچے بغیر، بازل سے سوال جواب کیے بغیر اس پر نفرت انڈیل رہی تھی۔ کیا بکواس ہے یہ نوال؟ تمہیں پتہ ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ بازل نے بھی غصے سے کہا۔ ہاں ہاں مجھے پتہ ہے میں کیا کہہ رہی ہوں۔ یہ تمہاری کسی پرانی عاشقہ کی کال آئی تھی، وہی بتا رہی تھی کہ تم نے اسے جھوٹے وعدے کیے تھے اور بعد میں چھوڑ دیا۔ نہ جانے کیوں نوال کو برا لگ رہا تھا کہ بازل کسی اور کو پسند کرتا ہے۔ وہ بھی تو دل ہی دل میں بازل کو تنگ کرتے کرتے نہ جانے کب پسند کرنے لگی تھی، لیکن پھر یہ سوچنے سمجھے بغیر بولے جا رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ روئے چلائے، اس کے ساتھ ہی ہمیشہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ نوال میری جان، وہ لڑکی، ہاں ہاں وہ لڑکی تمہاری پرانی عاشق ہوگی نا، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، آئی سمجھ؟ وہ جلدی سے اسے مزید دھکا دے کر بستر میں گھس گئی اور آنسو بہانے لگی۔ بازل کو بھی غصہ تھا، کیسے اس پر الزام لگا سکتی ہے وہ اس کے کردار پر، جو کہ بازل کو ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بھی غصے سے بات کیے بغیر ہی سو گیا۔ حور کو لے کر وہ گھر آ گیا تھا۔ وہ پھر سے کہیں چلا گیا۔ تانیہ نے بہت پیارا سا استقبال کیا تھا، لیکن حور تو داہم کو دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ حور بیٹا تم کمرے میں جاؤ، داہم آتا ہی ہوگا۔ حور اس کا کمرہ پوچھ کر داہم کے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ کمرہ بہت بڑا تھا، ہر چیز نفاست سے رکھی ہوئی تھی۔ داہم بہت ہی صفائی پسند تھا۔ حور کو یہ دیکھ کر سکھ کا سانس آیا۔ وہ بس اس ٹائم سونا چاہتی تھی، جلدی سے چینج کر دی، سونے کے لیے لیٹ گئی۔ داہم لیٹ گھر آیا تھا۔ آتے ہی اپنے کمرے میں اپنی پسندیدہ شخصیت کو دیکھ کر اس کا دل باغ باغ ہوا تھا۔ داہم نے حور کے چہرے سے کمبل ہٹا کر دیکھا۔ حور گہری نیند میں تھی۔ اس کے سیاہ لمبے بال اس کے چہرے پر آ رہے تھے۔ حور کو ہلچل محسوس ہونے پر آنکھیں کھول کر دیکھا تو اپنے اوپر داہم کو جھکا دیکھ کر سانس روک گئی۔ داہم نے ٹرانس کی کیفیت میں حور کی آنکھوں کو چھوا تھا، پھر گالوں کو۔ حور نے داہم کے کندھے پر پھر ہاتھ رکھ کر دھکا مارا تھا۔ دور رہو مجھ سے۔ داہم نے ہلکی مسکان سے حور کو دیکھا تھا۔ میں جانتا ہوں حور، آپ مجھ سے ناراض ہیں، ناراض ہونا بنتا بھی ہے آپ کا، لیکن بار بار مجھے سے دور جانے کی بات آپ نہیں کر سکتی، ورنہ مجھے شوہر بننا بھی آتا ہے۔ بکواس بند کرو اپنی، پیار کا نام مت لو، میرے سامنے یہ کچھ نہیں ہوتا، سب جھوٹ ہوتے ہیں، نفرت ہے مجھے تم سے۔ حور، وہ اسے جھٹکے سے اپنے پاس کرتا ہوا زور سے بولا تھا۔ حور، میں وقت دے رہا ہوں آپ کو یہ رشتہ سمجھنے کے لیے۔ اگر آپ نے دوبارہ مجھ سے نفرت یا دور جانے کی بات کی تو یقین کریں بہت برا ہوگا۔ حور تو سانس روک کے کھڑی تھی۔ وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ حور کے لب داہم کے سینے سے لگ رہے تھے۔ آپ اپنے چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لیں حور کہ آپ صرف میری ہیں اور میری ہی رہیں گی۔ میں نے آپ کو بہت مشکلوں سے پایا ہے، اب کہیں جانے نہیں دوں گا۔ جا کر سو جائیں۔ وہ اسے چھوڑتا ہوا پیچھے ہوا تھا۔ وہ بیڈ پر جا کے بیٹھی تو وہ بھی ساتھ آ کر لیٹ گیا اور حور کو کھینچ کر اس کا سر اپنے سینے پر رکھ دیا تھا۔ داہم، حور، آپ نے اپنے برین ٹیومر کے بارے میں گھر میں کسی کو کیوں نہیں بتایا تھا؟ داہم حور کا چہرہ اٹھاتے اس سے پوچھ رہا تھا۔ کیونکہ میں جینا نہیں چاہتی تھی۔ آنسو حور کی گال پر گرے تھے۔ لیکن اب آپ کو اپنا خیال رکھنا ہے اور آپ کو میرے ساتھ جینا ہے حور، بلکہ میں خود آپ کا خیال رکھوں گا، آپ کو بالکل بھی لاپرواہی نہیں کرنے دوں گا۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتا ہوا بولا اور اس کا سر سینے پر رکھ چکا تھا۔
حور بھی دور نہیں ہوئی تھی، وہ اس کے سینے پر سر رکھتے سو چکی تھی اور کئی مہینوں بعد داہم کو سکون کی نیند آئی تھی۔ اب دانش سارا سارا دن کمرے میں رہتا تھا، جب بھی ضامن روتا تھا خود اٹھاتا تھا یا ماہی سنبھال لیتی تھی۔ دانش، تمہیں پتہ ہے مجھے بچے بہت پسند ہیں، اور دیکھنا جب تمہارے بچے ہوں گے نا تو سب سے زیادہ پیار میں ہی کروں گی۔ حور، تم تو اپنے بچوں میں بزی ہوگی۔ دانش، تم اس دنیا میں میرے لیے بہت اسپیشل ہو، تمہارے بچوں سے بڑھ کر میرے بچے بھی نہیں ہوں گے۔ اتنا اہم ہوں میں تمہارے لیے؟ وہ حیرانگی سے پوچھنے لگا۔ بہت اہم ہو میرے لیے تم، دانش، حور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دانش کو یاد آیا اس وقت بھی اس کی آنکھوں میں اس کے لیے محبت تھی جو دانش کو نظر ہی نہیں آئی تھی۔ حور، ایک دفعہ معاف کر دو، بس ایک دفعہ، پلیز واپس آ جاؤ، پلیز۔ میں تمہیں کبھی تنگ نہیں کروں گا، تمہارا وہی دوست بن جاؤں گا، لیکن جانے والے واپس نہیں آتے۔ دفع ہو جاؤ حور، تم مر جاؤ، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ دانش، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، لیکن میں تم سے نفرت کرتا ہوں حور۔ اس کی کہی گئی باتیں گڈمڈ ہو رہی تھی، دانش کے ذہن میں چل رہی تھی۔ وہ اذیت سے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ ابھی تو اس کی سزا شروع ہوئی تھی، ابھی تو اس نے بہت لمبا سفر طے کرنا تھا۔ بازل اور نوال پہلے جیسے شرارتیں کرتے تھے، اب کھنچی سی رہنے لگی تھی۔ بازل نے بھی اس کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور نوال کو یہی لگ رہا تھا کہ اب بازل کا چکر کسی اور لڑکی کے ساتھ چل رہا ہے۔ ابھی بازل موبائل یوز کر رہا تھا کہ نوال آ گئی۔ بازل، ہاں، مجھے کچھ دنوں کے لیے گھر جانا ہے۔ تو جاؤ، میں نے نہیں روکا تمہیں۔ وہ یہ کہہ کر چپ ہو گیا۔ تم چھوڑ کر آؤ گے؟ نہیں، خود چلی جانا، میں تو بدکردار ہوں، لفنگا ہوں، میں نے آج کسی اور کے ساتھ ڈیٹ پر جانا ہے، آئی سمجھ؟ تم جا کر تو دکھاؤ کسی کے ساتھ، تمہاری یہ ٹانگیں توڑ دوں گی، گینڈے کہیں گے، بدتمیز۔ بازل نے موبائل سے نظریں اٹھا کر ابرو اچکا کر نوال کو دیکھا۔ کیوں توڑو گی تم میری ٹانگیں؟ تم نے خود ہی کہا تھا میں جاؤں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ، اب جب جا رہا ہوں تو تمہیں یہ مرچی کیوں لگ رہی ہے؟ میری بلا سے تم اپنی چڑیل گرل فرینڈ کو بھی میری بلا سے مر جاؤ، تم ساتھ اپنی اس چڑیل گرل فرینڈ کو بھی لے کر مر جاؤ۔ بازل نے اپنی مسکراہٹ چھپائی، اسے پتا تھا نوال جیلس ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے بیگم، مگر میں اتنی جلدی تمہیں بیوہ کرنے والا نہیں ہوں۔ اب جب گھر میں بیوی رومانس کرنے نہیں دے گی تو باہر گرل فرینڈ کے ساتھ ہی ڈیٹ پر جاؤں گا نا۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے ہی چلا گیا۔ نوال اس کا منہ دیکھتی رہی۔ میں خود چلی جاؤں گی، آیا بڑا نخرے کرنے والا۔ دعا کتابیں الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں انگلش اتنی مشکل کیوں ہے، پتہ نہیں لوگ اتنا کیسے پڑھ لیتے ہیں، مجھ سے تو نہیں پڑھا جاتا۔ اور ایک ہی ضد لے کر بیٹھے ہیں۔ منہ میں بڑبڑاتے بولتے جا رہی تھی۔ کیا ہوا دعا، کب سے خود سے باتیں کر رہی ہو؟ سر، آپ کو پتہ ہے آپ کے گھر میں بھوت ہیں، میں ان سے ہی باتیں کر رہی تھی۔ دعا نے ابراہیم کو ڈرانا چاہا۔ ابراہیم اس کی بات پر مسکرائے تھے۔ ہاں، میرے گھر میں واقعی میں بھوت ہیں، وہ پر اسراریت سے کہتے دعا کو ڈرا گئے تھے۔ اسے آج گھر جا کر خان سے بات کرنی تھی کہ اسے اکیڈمی نہیں جانا۔ صبح حور اٹھی تو خود کو داہم کے حصار میں پایا۔ حور کے گال لال ہو گئے تھے کہ وہ اس کے اتنی قریب تھی۔ حور، آپ بلش کر رہی ہیں، داہم نے آنکھیں بند کیے ہی کہا تھا۔ حور ہڑبڑا گئی تھی۔ مجھے چھوڑو داہم، اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ حور، میں آپ کا شوہر ہوں، اور آپ کو ہاتھ لگانے کی ہمت تو مجھ میں بہت ہے، بس اگر آپ اجازت دے دیں تو ہاتھ لگا کر دکھاؤں؟ وہ اسے آنکھ مارتا ہوا کہنے لگا۔ بے شرم، بدتمیز داہم، دفع ہو جاؤ۔ داہم نے حور کو کھینچ کر اپنے قریب کیا
اور اس کی لونگ پر لب رکھ دیے۔ حور ساکن ہوئی تھی۔ آپ کی لونگ سے داہم ملک کو عشق ہے حور، آپ نہیں جانتے یہ داہم ملک آپ سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ حور نے گھبرا کر اسے دھکا دے کر واش روم بھاگی تھی اور وہ وہاں جا کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ خود کو شیشے میں دیکھا تو اسے اپنا آپ میں کچھ خاص نہیں لگا کہ داہم ملک جیسا خوبرو لڑکا اس کے عشق میں پاگل ہوا پھر رہا تھا۔ پھر کیوں؟ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اسے داہم کی آواز آئی، جلدی باہر آئیں، ماما ویٹ کر رہی ہوں گی۔ اف، ایک تو تم بھی نہ ہو۔ جلدی سے فریش ہو کر باہر نکلی اور وہ دونوں ناشتہ کرنے چلے گئے۔ السلام علیکم انکل۔ السلام علیکم آنٹی۔ وعلیکم السلام۔ حور نے دونوں کو سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ میں ٹھیک ہوں آنٹی۔ وہ بھی مسکراتی ہوئی وہاں ہی بیٹھ گئی۔ داہم نے چائے کا کپ اٹھا کر حور کے سامنے رکھا اور ایک پراٹھا اٹھا کر اس کے آگے رکھا۔ میں پراٹھا نہیں کھاتی داہم۔ حور جلدی سے کھائیں، میں آپ کی طبیعت میں کوئی لاپرواہی نہیں کروں گا۔ داہم نے گھور کر حور کو دیکھا۔ احمد اور تانیہ اپنے بیٹے کی ایسی حرکت دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ نوال بھی اپنے گھر آ گئی تھی، اسے بھی زامن کے ساتھ کھیلنے میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ دانش تو بس سارا دن کمرے میں ہی رہتا، کبھی حور کے کمرے میں پایا جاتا اور کبھی اپنے کمرے میں۔ واجد کو ہوش آ رہا تھا لیکن ان کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ جلدی سے ڈاکٹر کو کال کی تھی۔ بلاج، دانش سب ان کے کمرے میں موجود تھے۔ واجد نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولی، ڈاکٹر بھی آ چکا تھا۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، حور کو بلائیں، دعا کو بلائیں، مجھے ان سے بات کرنی ہے، واجد نے روتے روتے کہا۔ حور کے نام پر سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ دیکھیے ان کی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے، انہیں ہاسپٹل لے کر چلیں۔ نہیں نہیں، مجھے نہیں جانا کہیں بھی، میں بس حور سے ملنا چاہتا ہوں، پلیز حور کو بلائیے۔ سب حیران تھے کہ وہ حور سے کیوں ملنا چاہتے ہیں۔ وہ نہیں اس گھر میں، چلی گئی وہ گھر چھوڑ کر۔ واجد کو یہ سن کر دل کو درد ہوا تھا۔ دعا بیٹا، مجھے معاف کر دو۔ کیوں تایا ابو، کیا ہوا؟ آپ کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ میں نے دولت کے لالچ میں آ کر تم دونوں کے ماں باپ یعنی اپنے ہی بھائی اور بھابھی کو مار دیا۔ دعا کے ساتھ ساتھ سب کو شوق لگا تھا۔ دعا لڑکھڑائی تھی، واجد کی سانس اکھڑنے لگی تھی، وہ بامشکل بول پا رہے تھے۔ نہیں نہیں، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، واجد کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی۔ اس کا مطلب آپ ہی ٹھیک کہہ رہی تھی، انہوں نے مارا ہمارے ماں باپ کو، مار دیا۔ دعا روتے ہوئے بلاج کے گلے لگی تھی۔ دانش ساکن تھا، وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ اب اپنے باپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اور واجد صاحب راز کھولتے کھولتے دنیا سے چلے گئے۔ ساجدہ تو بلاج کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ حور کو نہیں بتایا تھا، نہ ہی داہم نے اجازت دی کہ گھر کا کوئی بھی معاملہ حور کو بتایا جائے۔ گھر میں ماتم کا سا سما تھا۔ پھر واجد کو دفنا دیا گیا۔ سارا گھر سوگ میں ڈوبا تھا۔ رہ رہ کے سب کو حور کی باتیں یاد آ رہی تھی کہ وہ کہتی رہی تھی کہ انہوں نے ہمارے ماں باپ کو مارا، لیکن کسی نے بھی اس کی بات پر یقین نہیں کیا تھا۔ ایک ہفتہ گزر گیا تھا واجد کو گئے ہوئے۔ سب کی زندگیاں آہستہ آہستہ اپنے معمول پر آ رہی تھی۔ دوسری طرف داہم بھی حور کا پہلے سے زیادہ خیال رکھ رہا تھا۔ حور تو کبھی کبھی اس سے چڑ سی جاتی تھی کہ داہم میرا اتنا خیال نہ رکھو، لیکن داہم تھا کہ بس زبردستی کھلاتا پلاتا، میڈیسن ٹائم پر دیتا، یہ سارے کام داہم خود کرتا تھا۔ نوال بھی بازل کے ساتھ گھر چلی گئی تھی۔ دانش، انہوں نے مارا ہے ہمارے ماں باپ کو، یہ قاتل ہے میرے ماں باپ کے تھا۔ دانش کو وہ تھپڑ یاد آیا تو اس نے حور کو مارا، اس نے اپنا ہاتھ زور سے بیٹ کی نوک پر مارا، وہی ہاتھ جس سے اس نے حور کو تکلیف دی تھی۔ اس ہاتھ سے میں نے تمہیں مارا تھا نا، اسی ہاتھ کو توڑ دوں گا، ایک دفعہ اپنے دوست کو معاف کر دو۔
معاف کر دو، میں مر رہا ہوں، پلیز حور ایک دفعہ میرے سامنے آ جاؤ اور بولو دانش میں نے تمہیں معاف کیا، مجھے تمہاری بد دعا لگ گئی ہے، مجھے سکون نہیں مل رہا۔ اس کے ہاتھ سے خون نکلنے لگا تھا لیکن وہ رک نہیں رہا تھا، وہ بار بار اپنا ہاتھ بیڈ پر مارتا جا رہا تھا۔ ماہی جو ضامن کو دانش کے پاس لا رہی تھی، اس کے ہاتھ سے خون نکلتا دیکھ وہ اس کے پاس آئی تھی۔ دانش؟ دانش نے سر اٹھا کر دیکھا تو اسے حور ہی نظر آئی تھی۔ حور، مجھے پتا تھا تم آؤ گی، دیکھو تمہارا دوست دانش تمہاری محبت تکلیف میں، مجھے پتا تھا تم آؤ گی، تم میری تکلیف نہیں دیکھ سکتی نا۔ ماہی نے لب میچ کر دانش کو دیکھا تھا، وہ ضامن کو لٹا کر اس کے پاس پٹی لے کر بیٹھی، اس کا ہاتھ پکڑا تو ماہی کو عجیب لگا۔ ان دنوں ضامن اور دانش کا خیال رکھتے رکھتے دانش کے لیے ہمدردی کے ساتھ ساتھ فیلنگز آنے لگی تھی، لیکن وہ بھی نہیں سمجھنا چاہتی تھی۔ حور، پلیز دانش سٹاپ، میں حور نہیں ماہی ہوں، ماہی نے غصے سے کہا تو دانش کو ہوش آیا۔ تو تم؟ ہاں، میں کب سے حور حور کر رہی ہوں، اب کیوں اسے بلا رہے ہو؟ اپنی کی گئی زیادتیاں نہیں یاد؟ جو تم نے ظلم کیے تھے، اسے مارا تھا، اب تمہیں وہ یاد آ رہی ہے؟ کیوں دانش کیوں؟ پلیز ماہی تم جاؤ یہاں سے، مجھے پٹی نہیں کروانی۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچا، ماہی نے زبردستی ہاتھ پکڑ کر پٹی کر دی۔ دانش اسے گھورتا ہی رہا۔ مجھے زیادہ نخرے پسند نہیں دانش، نہ میں حور ہوں اور نہ بیا، میں ماہی ہوں، مجھے لوگوں کو سیدھا کرنا آتا ہے، آئی سمجھ؟ حور تمہارے لیے ایک چیز چھوڑ کر گئی ہے، میں لے آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلی گئی۔ بدتمیز ماہی۔ دانش نے گھور کر اپنے ہاتھ کو دیکھا جہاں پٹی بندھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ماہی کمرے میں واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ڈائری اور دانش کی دی گئی کالی چادر تھی۔ دانش نے چادر دیکھتے ہی ماہی سے چھینی اور اپنے سینے سے لگا لی۔ یہ ڈائری حور کی ہے، اس نے کہا تھا جب بیا کی سچائی پتہ چلے تو تمہیں دے دوں، یہ اس کی امانت تھی میرے پاس۔ دانش نے ڈبڈبائی آنکھوں سے ڈائری پکڑی تھی۔ نہیں، ڈائری پکڑا کر چلی گئی، ماہی ڈائری پکڑا کر چلی گئی۔ وہ اسے اکیلا چھوڑ دینا چاہتی تھی تاکہ وہ ایک دفعہ ہی رو کر اپنا غم ہلکا کر سکے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم اس 5ویں باب کو ادھر ہی روکتے ہیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ جو باقی رہ گیا نا، ہوپ فلی مزید ایک ہی صرف 6 پارٹ ہی ہوں گے اس کے۔ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے ٹیک کیئر۔